جو بیسک پاسنگ مارکس ہے نا والدین کے کیس میں وہ احسان ہے. تو ایک بندے کے پیرنٹس کو اس سے کچھ مانگنا پڑا نا, ٹائم یا پیسہ یا کوئی نیڈ, وہ فیلئر ہے. بے شک وہ عطا کر دیتا ہے, وہ دے دیتا ہے. اللہ یہ نا اس بندے نے جب اس طرح کی پوری شعر و شاعری پڑھ کی نا, اینڈ وین لکڈ اپ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی داڑھی واز ویٹ out of tears and he became so emotional that he got up اور اس نوجوان کو نا ادھر سے پکڑا, انہوں نے کہا کہ تو and everything that you own belongs to your father. اللہ پیرنٹس کے حوالے سے قولاً کریمہ, یعنی کہ ویری 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 جینرس اسپیچ, کریم جینرس ڈگنیفائڈ اسپیچ کو کہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ہائیسٹ لیول آف ٹالرنس ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے, ہائیسٹ لیول آف ٹالرنس, دیٹس وائی اٹس کالڈ قولاً کریمہ. یا من لقلبی شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني. خلی آپ جب یو کے سے آئے اور آپ مجھ سے شیئر کر رہے تھے کہ آپ کا جو یوتھ سے وہاں ملاقات ہوئی, تو اس میں آپ نے یہ بڑا ایک پروفاؤنڈ انسیڈنٹس شیئر کیے کہ جس میں لوگ وہاں پڑھنے تو گئے ہوئے ہیں بٹ بہت زیادہ گلٹ ہے ان کے دلوں میں کہ ہم اپنے پیرنٹس کی خدمت نہیں کر پا رہے. تو وہ ذرا شیئر کریں, کیا تھا وہ؟ برو میرے سے جتنے سوالات ہوئے وہاں پہ, اگر میں ان کا مجموعہ نکالوں جی, اور ٹاپ 2 کویسچنز بتاؤں آپ کو, تو ان میں سب سے ٹاپ پہ یہ والا تھا پیرنٹس کے حوالے سے. کچھ لوگ کے تو ریگریٹس ایسے تھے نا کہ جن کے پیرنٹس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, تو ان کے تو اس طرح کے ریگریٹس تھے کہ ہم خدمت نہیں کر سکے ان کے. تو علی بھائی بتائیں ہماری بخشش ہوگی نہیں ہوگی, اتنا وہ دل پہ لے رہے تھے اس چیز کو. پھر اسی طرح یہاں تک کہ جنازے پہ لیٹ پہنچے, جنازہ نہیں اٹینڈ کر سکے پیرنٹس کا, آخری عمر میں ان کے ساتھ نہیں تھے. پھر اب جو وہاں پہ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں, ان کے بڑے ریگریٹس کہ ہم آ تو گئے یہاں پہ, پاؤنڈ ہے اور پاؤنڈ ہی ہے صرف, ٹو بی آنیسٹ, باقی کچھ خاص نہیں ہے یہاں پہ, لیکن یہ کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہیں, ہمیں ہوتا ہے بڑا ریگریٹ کہ ان کی خدمت نہیں کر رہے. تو ٹاپ سوال یہ تھا. اور سیکنڈ کویسچن جو ہے نا وہ نمازوں کے اوپر تھا کہ نمازیں جماعت سے نہیں پڑھی جاتی, مساجد ظاہر ہے وہاں پہ اتنی نہیں ہے اور بڑی فاسٹ پیس لائف ہے, آپ بھی رہے میں آپ کو پتہ ہے, تو جوڑ کے نمازیں پڑھتے ہیں لوگ, اور عرصہ دراز ہو گیا مسجد ہی نہیں گئے. بٹ خیر ہمارا ٹاپک چونکہ پہلا ہے, تو یس برو پہلا جو ہے نا ٹاپک, سب سے زیادہ سوال یہ آیا مجھے پیرنٹس کے اوپر. اور یہ بھی ویسے وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں کچھ نہ کچھ گلٹ ہوگا, جن کی تربیت اچھی ہوگی, ورنہ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں چلو جی یہاں آ گئے ہیں اب جیون بن گیا ہمارا, لیکن ان کو بعد میں ہوتا ہے نا پھر. اس میں آئی تھنک جو ایک انیشلی جو ہوتا ہے نا, اسپیشلی وہ جو آپ نے کہا نا, جب پاؤنڈ آ جاتا ہے نا, تو اب وہ جب تک پاؤنڈ نہیں ملا ہوتا نا, جب تک آپ اس طرح فائنینشلی اس لیول پہ نہیں پہنچے ہوتے, تو آپ کا نا دماغ ادھر زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے. بٹ ونس یو اسٹارٹ میکنگ دیٹ منی, اب آپ اکثر تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ جو یہاں سے گئے ڈگریز کرنے, میرے ساتھ بھی کچھ دوست تھے, اس کے بعد سیٹل دیر, شادیاں ہو گئی, بچے ہو گئے. جب یہ اسٹیج آ جاتی ہے نا 10 12 سال, دیٹس وین, اور اسپیشلی جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے, پھر ان کے ذہن میں یہ بہت چیز آنا شروع ہوتی ہے کہ یار ہم, کیونکہ ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے نا, بچے جو ہیں وہ دیکھ کے بہت چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو دے وین دے ڈونٹ سی کہ ہمارے پیرنٹس اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے ہیں, دے ڈونٹ ہیو دیٹ پکچر ایٹ آل. سو اس کا بڑا ہیوج امپیکٹ ہوتا ہے. تو اب یہ ان کے ذہن میں بڑا ریگریٹ آنا شروع ہوتا ہے, بیکاز ناؤ دے سینگ دی ایفرٹ دے آر پوٹنگ ود دیئر کڈس. اور پھر ان کو سبحان اللہ یاد آتا ہے یار ہمارے ماں باپ نے بھی یہی کیا ہوگا. آپ ویسے آسٹریلیا سے کیوں پاکستان آئے؟ میرا ویسے بڑا انٹرسٹنگ بتاتا ہوں. انگلینڈ جب میں گیا نا پہلے, تو انگلینڈ میں سے میں واپس نا گھر والوں کی مرضی کے خلاف آیا تھا. تو مجھے does he deserve to talk about this topic? سبحان اللہ. مزمل پلیز چینج the guest فوراً سے ان کو ہٹائیں اور ابو سعد کو یہاں یار ابھی وہ کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو. تو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ میں جب جاب شروع ہوگی نا تو مجھے نا بڑے مشکل کام لگتا تھا یار نوکری کرنا نا, اور میرے دوست ادھر ادھر, اب شغل والا ٹائم ختم ہو گیا تھا. آپ کو کام کرنا مشکل لگتا تھا؟ ہاں مطلب جاب کوئی بھی کام آپ مجھے پتا, آپ نے بہت ویڈیو دیکھی بھی ہے, مجھے بڑی دفعہ بھیجی, وہ آپ کو ہم شو کے اینڈ میں دکھاتے ہیں. بس دیکھیے میں کام نہیں کرنا چاہتا. نہیں آپ کو اپنا بزنس کہتا, نہیں میں کچھ کام ہی نہیں کرنا چاہتا. میں ایک انتہائی لیتھارجک آدمی ہوں. وہ ویڈیو کی بات کر رہی, ایسا نہیں تھا. The thing was کہ مجھے نا وہ وہاں پہ نا, جیسا ابھی آپ بھی گئے تھے نا, تو ایک بڑا ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہے. ہم بلکہ پاکستان میں بڑا شہانہ لائف اسٹائل گزار رہے ہیں, تو آپ کی نا چیزیں بڑی ٹیکن کیئر آف ہوتی ہیں. تو میں آئی یوز ٹو ایکچولی مس مائی فیملی ایز ویل.
تو میں نے والد صاحب مجھے کہتے اب بیٹا تیرے پہ خرچہ کیا یو نو ورک فار سم یو نو ایئرز ایٹ لیسٹ اور کچھ پیسے سے کما لو اب سیٹل ہو. تو میرا بھی ورک ویزا پڑا ہوا بھی تھا تو بٹ میں نے خاموشی سے اپنی جاب کوئٹ کی. مہینے کا نوٹس پیریڈ کسی کو نہیں بتایا گھر والوں کو بھی. اینڈ آئی ہاں جہاز کا ٹکٹ تھی تو میں پہنچ گیا تھا. اور وجہ بس میں بور ہو گیا مطلب اس ٹائم زیادہ میں سوچتا نہیں تھا اس ٹائم میں لانگ ٹرم سوچتا ہے کہ زندگی میں کیا کرنا. اس ٹائم کچھ نہیں پتا تھا. بس میں نے کہا یار ابھی مزہ نہیں آ رہا انگلینڈ بس پاکستان چلتے ہیں پھر دیکھی جائے گی. نیت کر لیتے میں پیرنٹس کے لیے واپس جا رہا ہوں آپ کو اس کا اجر نہیں ملتا. جی ابھی میں نے کہا تو آپ بہت جلد باز ہے بہت جلد باز ہے. تو خیر انگلینڈ سے تو میں اس لیے واپس آیا. اینڈ when I came I actually gave a surprise to my family and they were like ہیں یہ کدھر سے ابھی تمہارے سے 2 دن پہلے اسکائپ پہ بات ہو رہی تھی تم ادھر رینٹ کر کے. خیر obviously family they were very happy. اچھا وہ خوش ہوئے یا دکھ؟ نہیں خوش تھے obviously یار اپنا بچہ ہے. میں بہت اچھا بچہ تھا آپ کی طرح نہیں تھا کہ گھر آنے میں پیرنٹس غم میں چلے جائے کدھر سے آ گئے یار. آج وہ سال مسنگ ہے نا تو آج آپ ٹھیک ہے آج کوئی مسئلہ نہیں مکالمہ سکتے. اچھا پھر آپ آسٹریلیا چلے گئے. تو میں اس کے کچھ سال 2 سال بعد آسٹریلیا گیا نا تو ایکچولی میری جو زیادہ دین کی طرف جو چینج آئی نا زیادہ آسٹریلیا میں انفیکٹ آئی. اچھا اور آئی کیم بیک ٹو وزٹ. وہاں پہ میری جاب شاپ تھی تو میں جس طرح دسمبر میں چھٹیاں ہوتی ہیں ہالیڈیز تھی میں اس پہ کیم بیک ٹو وزٹ پاکستان. تو اس اسٹیج پہ ایک تو میری دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہوئی تھی اور میرے پیرنٹس اکیلے تھے اور میرے فادر اس ٹائم بڑے بیمار تھے. ان کو نمونیا ہوا تھا بڑے ویک ہوئے ہوئے تھے. تو میں جب واپس ریٹرن ٹکٹ تھی میں جب واپس آسٹریلیا جا رہا تھا نا تو انہوں نے مجھے نا 2-3 دفعہ ایسی بحال کے لیکن بڑے پیار سے کہا یار تم بس واپس ہی آ جاؤ ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ادھر تو کیا کر رہے ہو گے ٹھیک ہے جاب شاب یہاں پہ کچھ کر ہی لیں گے یار یہاں بھی نوکری بزنس کچھ کر لینا آ جاؤ صحیح. مطلب انہوں نے بڑے اس انداز سے کہا نا جبکہ میری باقی فیملی ایوری بڈی واز ویری ہیپی کہ شکر ہے یو نو میں بڑا نا اس طرح تھا انگلینڈ سے واپس آیا. پھر میں نے ایک ادھر اسلام آباد میں جاب کی چھوڑ دی لاہور جاب کی چھوڑ دی. تو یو نو اس ٹائم میں بڑا ایک سارٹ آف نان فوکسڈ کائنڈ آف بندہ تھا. تو جب ان کو فیملی باقی فیملی ممبرز لائک یو اسٹے دیئر بٹ آئی ڈیسائیڈیڈ رائٹ اوے. اور وہی بات ہے کہ سبحان اللہ دین کی تھوڑی سمجھ آ گئی تھی نا دیٹ واز اے پرائم ریزن آئی میڈ دس ڈیسیژن. سو آئی وینٹ بیک ٹو آسٹریلیا اور فرسٹ ڈے ان مائی آفس آئی گیو ان مائی ریزگنیشن. اچھا. اور میں نے وہاں پہ مجھے ابھی بھی یاد ہے آئی تھنک آئی وینٹ بیک آن 5 جنوری اور میں نے 6 جنوری کو اپنا نوٹس دیا اور آئی تھنک 4 فیب یا 5 فیب میرا لاسٹ ڈے ایٹ ورک تھا اور 8 فیب کو میری ریٹرن فلائٹ تھی ٹو پاکستان. سو آئی پیکڈ اپ ایوری تھنگ فرام آسٹریلیا اور میں واپس آ گیا. یعنی ود ان 3-4 days ریزگنیشن نہیں فیب جان میں گیا میں جان میں ریزگنیشن دی کیونکہ میری ریٹرن فلائٹ تو جنوری میں واپس آنا ہی تھا نا میں نے کیونکہ سامان چیزیں ادھر ہی تھیں. سو آسٹریلیا میں ہی تھا سارا کچھ. تو آئی کیم بیک اور میں نے ریزگنیشن دیا اور 1 مہینے بعد میں نے اپنا نوٹس پیریڈ کر کے آئی کیم بیک. اینڈ اس کے بعد اینڈ سبحان اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس ون آف دی بیسٹ ڈیسیژنس. اینڈ یو نو اور کچھ تو اتنے امیڈیٹلی کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے والد صاحب کو آفٹر کمنگ بیک 4 to 5 months بعد ان کو جو سویئر ہارٹ اٹیک ہوا تھا بہت میجر. اور اس کے بعد اگر میں وہ کہہ رہا تھا اگر میں نہ آتا نا تو اس ٹائم تو مجھے آنا ہی آنا پڑتا ان اینی کیس. تو اللہ تعالیٰ کا ایک پلانز ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دینا تھا کہ آئی واز دیر فار مائی فادر ان دیٹ مومنٹ. تو سبحان اللہ یہ بڑی ایک اور جسٹ امیجن آپ اپوزٹ پریفر کرتے ہیں آپ اپوزٹ لائف پریفر کرتے ہیں تو آپ کے فادر کو ہارٹ اٹیک آتا اور آپ کہاں ہوتے ٹھیک ہے اور آپ ان کے پاس نہ ٹائملی پہنچ پاتے یا پھر آتے اور لیٹ دوسرے لوگ خدمت کر رہے. یہ ایگزیکٹ ریگریٹ نا میرے جن ایک بھائی تھے جو مجھ سے ایج میں بڑے تھے اینڈ ہی واز ان آسٹریلیا اور وہ ماشاء اللہ 7 بہن بھائی تھے 7 بہن بھائی. اور وہ مجھے ہر وقت یہ کہتے اب وہ جو ہم بات کریں نا کہ وہ ویل سیٹلڈ ہو چکے تھے ان کے بچے تھے فیملی تھی ایک تگڑی سالڈ جاب تھی. اینڈ ہی واز لائک کہ اس وقت نا ہم 7 کے 7 بہن بھائی آسٹریلیا میں ہوں ایک انگلینڈ میں ہے ایک کینیڈا میں باقی 3-4 US میں ہیں. پیرنٹس اولڈ پیرنٹس ویری اولڈ اکیلے اس وقت اسلام آباد پنڈی میں رہتے ہیں جہاں پہ جی اور کہتے ہیں اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہر وقت کہتے ہیں یار میرا بڑا دل کرتا ہے کسی طرح میں اپنے پیرنٹس کے پاس چلا جاؤں کچھ سسٹم بناؤں کچھ وہاں پہ. بٹ بیکاز اب آپ کا نا ایک لائف اسٹائل وہاں اتنا ہائی اسٹینڈرڈ کا بن چکا ہوتا ہے پاکستان آ کے نہ آپ کو اس لیول کی جاب ملے گی آپ کو بزنس کرنا یہاں پہ از ناٹ دیٹ اسٹریٹ فارورڈ. اور اسپیشلی آپ وہاں سے آ رہے ہیں نا وہاں کا ایک بالکل ڈفرنٹ ڈائنامک ہے. سو اٹس ویری ہارڈ کہ آپ فوراً سیٹل ہو جائیں. تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم 8-10 سال بعد واپس آ جائیں گے یہ بالکل دھوکہ ہی ہے. اور برو میں آپ کو بتاؤں یہاں اسلام آباد میں F11 F10 F6 F7 DHAs میں بھی لاہور کراچی میں یہ اللہ معاف کرے ایک یوزول چیز ملتی ہے کہ 2 بوڑھے ایک بڑے سے گھر میں اکیلے ہیں. جی ایک فیملی انہوں نے کام والوں کی رکھی ہوئی ہے جن کو انہوں نے ایک NXC ایک جگہ دی ہوئی ہے بیسکلی اور وہ انہیں خدمت کر رہے ہیں. اور جو 3-4 بچے ہیں بیٹے وہ ساتھ ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں. اچھا اس میں نا 2 اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ پیرنٹس خود بھی سم ٹائمز کہتے ہیں نہیں پتر باہر جا زندگی کما ایسے یہ غلط ہے. ڈونٹ ٹھیک ہے علم حاصل کر کے پڑھ کے ڈگریز کر کے واپس آ جائے لیکن
یہ جو نا کہ نہیں بیٹا تم نے یعنی اپنے ریلیشنز پہ تعلقات پہ کمپرومائز کرنا, اور ڈیفینیٹلی وہ بچے کی خیر ہی چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیں اصل جو چیز ہے نا جو بچہ سیکھ پائے گا, جو آپ کا بچے کے ساتھ تعلق اور ریلیشنز بن پائیں گے, بیکاز ایک ریسرچ بھی ہے نا, ایک آئی تھنک یہ آکسفورڈ کی ہے یا ہارورڈ کی ہے, کہ جس میں انہوں نے ان لوگوں کا انٹرویو کیا جو بڑے سکسیزفل لوگ تھے, ملینئرز اینڈ بلینئرز, یا دنیا مطلب ٹاپ آنٹرپرینیورز, سی ایف اوز ریٹائرڈ ہیں, سی ای اوز ریٹائرڈ ہیں. ان میں سے پوچھا کہ ہاں جی آپ کو ڈو یو فیل سکسیزفل, آپ کا لائف کا آؤٹ کم کیا تھا. تو جنہوں نے بہت پیسہ کمایا, جنہوں نے بہت ٹریول کیا, جنہوں نے بہت زیادہ گاڑیاں لیں, دے ور ناٹ سیٹسفائڈ. لائف کے اینڈ میں ان میں سے وہ لوگ خوش تھے جنہوں نے اچھے تعلقات اور ریلیشنز مینٹین کیے تھے, اینڈ دے لیوڈ ود دیئر فیملیز, دے اسپینڈ ٹائم ود دیئر کڈس, اور اپنے گرینڈ کڈس کے ساتھ. تو پیرنٹس بھی اس میں تھوڑا سا دیکھیں, اور اولاد کو تو میں سمجھتا ہوں اسپیشلی, یعنی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اولاد کے پرسپیکٹیو سے, کہ یار یو آر اوے فرام یور پیرنٹس, واللہ تمہیں ساری زندگی کا ریگریٹ رہے گا اگر خدا نہ خدا کچھ پیرنٹس کو ہو گیا تو. اور اگر ریگریٹ نہ بھی ہو, اگر دل اتنا ہی سخت ہے, تو وہ جو پیرنٹس کی خدمت کے لیے تم نے جنت کمانی تھی, وہ جو شارٹیسٹ وے ٹو جنت ہے, وہ تم اس کو مس آؤٹ کر رہے تھے بڑے ایکشن کو. تو آئی تھنک آپ کی بھی جو یو ای سے واپس آنے کی جو ریزن تھا وہ آپ شیئر کریں ذرا. برو ایک تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آئی نو سم ون, کہ وہ 4-5 بہن بھائی باہر ہی ہیں, کوئی یورپ میں ہے, کوئی یو کے میں سیٹلڈ ہے. تو والد کی ڈیتھ ہو گئی ان کے, اور والدہ جو ہے نا سبحان اللہ وہ اکیلی رہتی ہیں 5 مرلے کے گھر میں, وہ بھی کرائے کا, اور 1 کنال کا گھر تھا. تو جیسے ہی والد فوت ہوئے تو وہ بٹوارے کی بات شروع ہو گئی اور انہیریٹنس کی بات شروع ہو گئی. تو ول یو بلیو اٹ کہ دس سولڈ دی ہاؤس, آئی نو دیم, دس سولڈ دی ہاؤس اینڈ والدہ کو کرائے کا گھر لے کر دیا, اور والدہ نے قربانی دی. ظاہر ہے بچوں کے لیے ماں باپ آپ کو پتہ ہے بچوں کے لیے قربانی دیتے ہیں, اور والدہ اب میڈ کے ساتھ رہتی ہیں, بوڑھی ہیں, 70+ ہیں, بچے سارے باہر ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کس قسم کا یہ فیصلہ تھا. ایک تو وہ گھر کو بیچنا, ٹھیک ہے بھائی والد کے بعد انہیریٹنس ہے, لیکن والدہ کو مجھے نہیں پتا انہوں نے ایفرٹ کتنی کی ہوگی انہیں بلانے کے لیے, شاید میں بھی کسی نے کی ہو, بٹ اسٹل آر پیرنٹس اس لیے ہیں کہ وہ میڈس کے ساتھ رہیں, اور ڈرائیور انہیں لے کر جائے جگہ جگہ, انہیں ڈاکٹر بھی ڈرائیور لے کر جا رہا ہے. تو وہ کوالٹی ٹائم کدھر ہے بڑھاپے میں پیرنٹس کے ساتھ. یعنی آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو حدیث ہے جبرائیل السلام نے بدعا دی, وہ ٹو دا ون جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. یعنی کین یو امیجن کہ دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار اور آمین کہنے والا نبیوں کا سردار, یہ کس قسم کی آپ کس قسم کا رسک لے رہے ہیں کہ تباہی کی باقاعدہ جو ہے نا دعا ہوئی ہے. سو دس از ون تھنگ جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے کیسز بہت کامن ہو گئے ہیں. یعنی پیرنٹس ڈرائیورز میڈز جیسے آپ نے بتایا ان کے ساتھ ہیں, بچے باہر ہیں. بہرحال میں یو اے میں یس برو الحمد للہ ون آف دا بگ ریزن آف کمنگ بیک, ایون تو میں اتنا دور نہیں تھا, یو اے دبئی از لائک 4 hours فرام ہیئر, بٹ اسٹل برو مجھے بڑا ہوتا تھا کہ نہیں یار اگر میں یہاں ٹک گیا نا, خرم بھائی والی بات, میں نے خرم بھائی حساب لگانا شروع کر دی تھی. سیلری بہت اچھی تھی, آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا, میں حساب لگانے لگ گیا کہ یار سال بعد اتنا ہوگا, 2 سال بعد اتنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, ہاں پھر پلاٹ لے لیں گے, پھر یہ کریں گے وہ کریں گے. تو پھر سم تھنگ اسٹک می, میں نے کہا یار یہ تو میں آئی ول بی لاسٹ. ایک ریزن دعویٰ تھی, 2011 کی بات ہے نا, تب میں دین کی طرف بھی آ چکا تھا, اور وائی سی ابھی بنا نہیں تھا, بٹ یہ کہ آئی واز انٹو دعویٰ الحمد للہ. تو یہ 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ. 2011 بڑا کمال کا سال ہے. ہاں آپ کو پتہ ہے ویسے وائی سی بنا بھی 2011 میں تھا, میرا ایکسیڈنٹ بھی 2011 میں ہوا, میں چینج ہوا تھا, آپ بھی 2011 میں آ رہے تھے, لیکن آپ 2012 میں آئی تھنک. میں 2011 میں سری لنکا سے ورلڈ کپ دیکھنے گیا تھا, لیکن ہم دین کی طرف آ رہے تھے برو, اور یہ دور جاہلیت میں تھا. تو برو دیٹ واز پینیکل آف دیٹ پوائنٹ کہ واقعی ہی مجھے ہوا کہ نہیں یار میں اکیلا ہوں, اکلوتا ہوں. ایون دو مجھے امی ابو کہتے تھے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وی ول مینیج. یار ماں باپ تو ابھی بھی کہیں گے برو, ماں باپ تو اتنا اولاد کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں, ایسے ایسے ماں باپ ہیں, پوری زمینیں بیچ کے بچوں کو باہر بھیجا, اور وہی بچے بھول جاتے ہیں وہاں جا کے, وہی بچے جو ہے پھر پوچھتے نہیں اللہ معاف کرے. تو یس اٹ واز رسپانسبلٹی اولاد کی بنتی ہے کہ آپ کو بے شک پیرنٹس پش بھی کر رہے ہوں, کہہ بھی رہے ہوں آپ کے بھلے کے لیے. اچھا میں بتاؤں آپ کو, دل ان کا رو رہا ہوتا ہے,
یہ honest ہے, honesty نا. پیرنٹس کا ان پیرنٹس کا دل رو رہا ہوتا ہے برو, دے ڈونٹ, دل کرتا نہ بھیج, تیرا جگر کا ٹکڑا ہے تو کدھر. اور جب بچے, میرا بھائی جب ابھی یو کے پڑھنے کے لیے گیا ہے, صرف پڑھنے کے لیے, اور اس سال آ بھی جائے گا, بٹ میں اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح سے تڑپ رہے ہوتے ہیں بڑا اس مشکل کرنے ہوتا کے لیے. ایون اصل میں جو بھیج رہے ہوتے ہیں نا, وہ بات آتی ہے انفارچونیٹلی پیرنٹس کی طرف بھی, اور جو جا بھی رہا ہوتا ہے نا, اتنا زیادہ دنیاوی فوکس مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے یار فیوچر سیٹ بن جائے گا لڑکے کا. ماں باپ بھی اس لیے بھیج رہے ہیں نا, ان کو ہے کہ یہاں پہ سیٹل نہیں ہو رہا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ میں نے اپنے سرکل میں بھی دیکھا کہ وہ 2-4 ہاتھ پیر مار رہے ہوتے ہیں پاکستان میں, کچھ نہیں بن رہا ہوتا نا, وہ کہتے ہیں بس باہر نکل جاؤ, کہیں نکل جاؤ. تو اب یہ مائنڈ سیٹ نا بڑا ویک کیوں ہے, کیونکہ ہم نے اس میں لگتا ہے کہ جو رزق ہے نا وہ شاید باہر سے ملنا ہے, ہمیں نہیں لگتا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھی بیٹھے دے سکتے ہیں. اور سبحان اللہ آپ سوچیں, اگر آپ رزق کی اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں رزق میں, اس میں ایک بہت بڑا طریقہ صلہ رحمی ہے. ہاں, صلہ رحمی اگر آپ کریں گے تو اللہ آپ کو آپ رزق دے گا. صلہ رحمی میں آپ کے ماں باپ سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں ایک, یعنی پرسنل ایکسپیرینس میرے ساتھ تو نہیں ہو, لیکن میں نے اپنے قریبی لوگوں میں نوٹس کیا ہے. شیخ, ہر بندے کا انٹلیکچوئل لیول آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس مرتبے کا ہے. کچھ آرمی بندے ہوتے ہیں جو کہ جنرل لیول کے ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں کہ یار ایک کرنل یا بریگیڈیئر ریٹائر ہو جائیں گے, ٹھیک ہو گیا, ہر بندے کا. برو میں نے اپنی لائف میں نا کچھ ایسے لوگ دیکھے جو کہ آرمی میں, چونکہ فادر آرمی میں تھے, اور اس کے علاوہ بھی ان کا انٹلیکچوئل لیول, ان کا ورکنگ اسٹائل ایسا نہیں تھا کہ یہ بہت ترقی کریں گے, بٹ دے ور ویری گڈ ٹو دیئر پیرنٹس. اس حد تک کہ ماں کو گھر لے اپنے, میرے گھر رہے گی ماں, باپ میرے گھر رہے گا, کوئی بھائی بہن کی لڑائی ہے کہ مجھے دو, میرے گھر رہیں گے, لیکن کہتے نہیں, اور میں خدمت کروں گا. تو اللہ نے ان کو دنیا میں وہ عزت دی, دنیا میں بھی, اور ان کو ایسی پروموشنز ہوئی ان کی پوزیشنز کی, جو لوگ 10 سال میں ڈائریکٹر لیول پہ پہنچتے ہیں وہ 3 سال میں پہنچ گئے. برو ہمارے ایک بھائی, آپ کی بات کاٹنے کے لیے معافی, بٹ یاد آ گیا مجھے, نعمان بھائی, نام بھی لے لیتا ہوں. جی جی, وائی سی میں کتنے ایکٹیو تھے ماشاء اللہ, اور کتنا لاہور میں دعوت کا کام کر رہے تھے. برو بہت ڈیلیما تھا ان کے لیے نا. پیرنٹس ہر وقت مجھ سے ڈسکس کرتے تھے کہ علی بھائی میں کام تو کر رہا ہوں, لاہور آیا ہوں. میاں چنو میں پیرنٹس تھے نا ان کے, تو لیکن نا ایک دل پر بوجھ ہے, کیونکہ بڑا بھائی آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا, وہ آلریڈی شہر سے باہر تھا, تو اکثر یہ بات کرتے تھے. حالانکہ میں اسے کہتا تھا کہ نہیں یار آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں. میرا آرگومنٹ یہ ہوتا تھا کہ اللہ انشاءاللہ ول آلسو ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس, آپ جاتے رہو, ملتے رہو. میرا سرپرائزنگلی تھوڑا سا یہ آرگومنٹ ہوتا تھا, بیکاز ہی واز اے ویری گڈ ورکر. اس ٹائم میں مجھے یاد ہے 2015-16 کی بات ہے. بٹ الٹیمیٹلی سبحان اللہ یار, ہی ٹوک ڈیسیجن, اور وہ بڑی میگر سیلری پہ لاہور میں ٹیچنگ پلس وائی سی میں بھی ویری میگر سیلری وہ کام کر رہا تھا. بٹ فائنلی ہی ٹوک دس بولڈ ڈیسیجن, حالانکہ اس کے سامنے دعوت کا میدان تھا, اور ماشاء اللہ بڑا اچھا کام بھی وہ کر رہا تھا. بٹ ہی سیڈ کہ نہیں یار میرے دل پہ بوجھ ہے. برو اب ایئرز ڈاؤن دا لائن ہی میڈ ہز اون ہاؤس, ہی میڈ ہز اون ہاؤس ان 2-3 years, 5 مرلے کا. He has his own car, big car ماشاءاللہ, ہائیبریڈ, اور ایسا بزنس ان کا چلا امیزون کا ماشاءاللہ, اور بڑے حلال طریقے سے ماشاءاللہ, حرام سے نہیں, بڑے حلال طریقے سے انہوں نے کیا. آنکھوں دیکھا برو واقعہ, دیکھیں نا کیسے اللہ رزق دیتا ہے, کیسے اللہ, اور جس نے ماں باپ کے لیے قربانی دی نا. یہ تو ویسے بہت سارے واقعے تھے. ہمیں کچھ ٹیچرز بھی وہ بتا رہے تھے کہ ان کے آگے پیچھے ایسے ایسے لوگ ملے, جس طرح آپ نے کہا نا, بڑے سمپل سادہ, بٹ ماں باپ کی ایسی خدمت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی طور پہ ترقی دیے جا رہے. اور وہ کہہ رہے تھے کبھی کبھار یہ اپلائی کرتا ہے, ایون بہت کوئی الٹرا پریکٹسنگ نہ بھی ہو نا, تو اللہ تعالیٰ صرف اس ایسپیکٹ میں کہ ماں باپ کی کتنی خدمت کرتا ہے نا, تو آپ کو کچھ نان پریکٹسنگ کراؤڈ بھی ایسا مل جائے گا کہ جو کہ لیکن ماں باپ کے ساتھ ایپک ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی طور پہ تو نوازا. اور یہ جو ایسے میں نا ہم لوگ جو دعویٰ کیوں کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نا, جنت حاصل کرنے کے لیے, تو اللہ کی رضا تو اصل میں چھپی ہوئی پیرنٹس کے خدمت میں ہے. جیسے ایک شخص سلف میں سے گزرے, عبار رحمہ اللہ, وہ بہت زیادہ علم کا ان کے اندر ذوق اور شوق تھا. تو انہوں نے نا اس ٹائم کے خراسان کے محدث تھے قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ, بہت بڑے محدث قتیبہ بن سعید. تو انہوں نے اپنی مدر سے پرمیشن لی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو قتیبہ بن سعید کے پاس چلا جاؤں کچھ حدیث کے لیے. ماں ہوتی ہے وہ بچوں کو, ہمارے پیرنٹس بھی نا آج کل ذرا وہ ہو گئے, تھوڑے سے ویک ہو گئے کہ نہیں چلے جو ناراض نہ ہو جائے. پیرنٹس شوڈ اون دا کڈس, یعنی اور اولاد کی بھی انشاءاللہ تربیت وہ ماں نے کہا نہیں جانا, ٹھیک ہے. ہی اسٹیڈ ود ہز مدر, اور وہ خدمت کرتے رہے. اینڈ وین شی پاسڈ اوے, تو ان کی تدفین وغیرہ کرنے کے بعد ان کے اندر پھر بھی ابھی حدیث کی تڑپ تھی. ہی لیفٹ, فادر پہلے چلے گئے تھے خراسان کی طرف جا رہے تھے. جب بلخ کے شہر میں پہنچے نا,
تو ان کو پتہ چلا کہ کتابہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اللہ. لوگ نا دے اسٹارٹیڈ پلینگ ود ہز ہیڈ کہ دیکھیں نا آپ نے ایک چھوٹی سی بات ماں کے لیے آپ نے نا وہ کیا اور آپ اتنے بڑے محدث سے علم نہیں حاصل کر پائے, آپ کی یہ سند ہو جاتی تو آپ کا یہ ہو جاتا. تو کہتے ہیں کہ تم مجھے کیا بات کر رہے ہو, یہ جو میں نے کام کیا یہ علم کا ثمرہ ہے, علم کا فروٹ ہے جو میں نے کام کیا. ہم حدیث کیوں جمع کرتے ہیں, ہم سند کیوں اکٹھی کریں, ہمیں پڑھنے کا علم ذوق اور شوق کیوں ہے, تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ کو راضی کر لیں. تو جو میں نے ماں کی بات مانی ہے وہی تو فروٹ ہے سب کا, ورنہ ان احادیث کو گیدر کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اینڈ ہی واز سو کلیئر ان اسٹیٹمنٹ. علم کا جو فروٹ مطلب عمل ہے نا, عمل ہے تو وہ عمل تو کر دیا نا, کر دیا. تو آپ کا یہ کہ ایک طرف آپ نے ڈھیروں ڈھیر علم جمع کرتے جا رہے ہیں اور آپ کا یہ جو عمل ہے وہ لیک کرتا ہے, تو دیٹس یہ تو بڑا آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. بالکل برو. ہم عمرہ پہ بھی تھے تو وہ جو شیخ آئے تھے, شیخ احترام, جی خالد احترام, وہ انہوں نے ہمیں جو لیکچر دیا تھا تو ہی ٹولڈ اس شیخ عبداللہ جوہینی اسٹوری. جی شیخ عبداللہ جوہینی کے وہ ماشاء اللہ استاد بھی, قرآن کے ٹیچر بھی رہے ہیں, حرم کے امام ہیں عبداللہ عواد الجوہینی, اور سب سے بہترین قرآن کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ ماشاء اللہ ان کا ہے تلاوت میں, حفظ کے حوالے سے. یس. تو ہی ٹولڈ اے اسٹوری کہ عبداللہ جوہینی وین ہی واز اے اسٹوڈنٹ, تو ان کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں اور کوئی ٹرمینل النس غالباً تھی, کوئی لانگ ٹرم النس تھی ان کو. تو ہی اپلائڈ فار لیو, اور ان کو بڑی مشکل سے لیو ملتی تھی, لیکن وہ بڑی سفارش لگوا کے اپنے اساتذہ کی لیو لیتے تھے اور والدہ کو سرو کرتے تھے, والدہ کی خدمت کرتے تھے. اور دیکھیں آج ریوارڈ کہ اللہ رب العالمین نے اتنی عزت سے نوازا کہ آج امام کعبہ ہے عبداللہ جوہینی. اور ایک یعنی ایک حرمین کے ہی ایک شیخ ہیں, وہ ایک ویڈیو میں بتا رہے تھے, بلکہ میں چاہوں گا ویڈیو پلے بھی کر دیں انشاءاللہ. وہ لیکچر دے رہے ہیں, لیکچر دیتے دیتے وہ ان کا اسٹوڈنٹ حدیث پڑھ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جزاک اللہ خیر, ویل ڈن. ویٹ, میری مدری کال آ رہی ہے مجھے, اور مدری کال اٹھاتے ہیں. أما قوله في قصة موسى عليه السلام. أحسن جزاك الله. بعد إذنكم, أنا والدتي أتكلم فلازم أرد عليها. هذه ألو. نحن الوالدة ونحن في النفل ونصلي نقطع يا إخواني النفل. كان رجاء بن حيوة أمام تلاميذه تناديه أمه تقول له يا رجاء قم وانثر الحب للدجاج, فيقوم يقطع درسه وينثر الحب للدجاج ويعود. نعم. خیر وہ کنیکٹ بات شاید لمبی نہیں ہو سکی, لیکن پھر وہ بند کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں, اگر تم نفل نماز تم نے شروع کیا تو نفل نماز پڑھے اور تمہاری ماں بلائے, ترک کر دو نفل نماز کو, کیونکہ نفل نماز سے زیادہ افضل اور زیادہ تمہیں فرض ہے ماں کا حکم ماننا, اور یہ نفل ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک سلف میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں رجاء بن حیوہ, کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کے سامنے thousands of students بیٹھے ہوتے تھے اور وہ درس دے رہے ہوتے تھے. تو ان کی ماں بولا تھی رجاء بات سنو اور مرغی کو دانا ڈالو. تو وہ جاتے, اسٹوڈنٹس ویٹ کر رہے ہوتے, مرغی کو دانا ڈالتے اور واپس آ کے وہ درس شروع کرتے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا بر الوالدین کا. اور ہم لوگ ہمارا کہاں پہ, یعنی سبحان اللہ, ہم نیکی کے چکر میں والدین کو اپنے پیچھے چھوڑا ہوا ہے. ہم چلے ایک تو نیکی والا اینگل ہے, میں بلکہ اس میں آپ ایک سوال پوچھتا ہوں آپ لوگ دونوں سے, کہ جیسے ہماری ایک یوتھ ہے جو جنرلی خدمت کرنا چاہتی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, بٹ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ اس وقت سوسائٹل پریشر بہت ہے, یونیورسٹی کا پریشر, کام کا پریشر, اگر وائف میرڈ ہیں تو پھر ادھر سے پریشر ہے, وقت کی بڑی قلت ہے. ہاؤ وڈ یو سے کہ یار واٹ از کہ ماں باپ کی خدمت میں جائز حق ادا کر رہا ہوں, واٹ وڈ دیٹ کیٹیگرائز کہ مجھے لگے کہ ہاں میں کچھ کر رہا ہوں, یا پھر جس طرح ہم پہلے ڈسکس کہ کیا جسٹ بینگ دیر از انف اور ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا, ہاؤ شوڈ ایچ انڈیویجول اینالائز ان کی اپنی خدمت ٹورڈز دا پیرنٹس؟ برو دیکھیں منیمم تو یہ ہے کہ بینگ دیر فار دیم, کیونکہ بینگ دیر سے مراد یہ ہے کہ یو اسپینڈ نائٹ ایٹ ہوم obviously because that is very important.
کیونکہ کچھ لوگ یہاں ہونے کے باوجود بھی دیر اسپینڈنگ نائٹ ود فرینڈس میں بھی، اور باہر کہیں چلے جاتے ہیں، بہت لمبا ٹور کہیں کا کر آتے ہیں، اور پیچھے ماں باپ وہ بے چین ہوتے ہیں، بے چین، میرا بیٹا کب گھر آئے گا. واللہ سے یہ تو آپ سب نے نوٹس کیا ہوگا برو، جب اب تک آپ گھر نہ پہنچو نا ماں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. ایگزیکٹلی برو، جگہ پہنچ جاؤ میسج کر دو کہ میں پہنچ گیا ہوں تو پھر ماں تسلی میں آتی ہے. تو دیکھیں یہ منیمم میں بتا رہا ہوں کہ کم از کم اتنا کرو کہ بی دیئر فار دیم، ایٹ لیسٹ آپ یو آر ایٹ ہوم، اینڈ اوبیسلی کھانا ان کے ساتھ، آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ کھانے کی ٹیبل پہ بہت اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، ریسرچز بھی ہیں اس کے اوپر کہ سب سے زیادہ جو اٹیچمنٹ ہے وہ کھانے کی ٹیبل پہ ہوتی ہے. اب کھانا ہم نے الگ کر دیا، ٹیبل اپنی الگ کر دی ہم نے نا، تو دیٹ از ناٹ گڈ. بلکہ اس میں سسٹرس کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں اگر آپ ایون سیپریٹ اکوموڈیشن میں بھی رہ رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، وچ از فائن، یو رائٹ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بٹ اسٹل کھانا اکٹھے جو ہے میں سمجھتا ہوں ضرور ہونا چاہیے. یعنی کچن بھی بے شک علیحدہ ہے بٹ کھانا اکٹھے کھانا چاہیے. اس سے بہت ماں باپ کو نا ایک تقویت ملتی ہے، کیا کہنا چاہیے، تقویت از ناٹ دا رائٹ ورڈ، یعنی ایک سکون، اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ چلو ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. اور یہ تو برو منیمم ہے. باقی دیکھیں جتنی آپ قربانی دیتے جائیں گے، میں تو سمجھتا ہوں برو کہ اٹ آل ڈپینڈس آن یور بلیف. جیسے آپ نے کہا صلہ رحمی، رزق سب سے زیادہ ملے گا ہی صلہ رحمی کرنے سے. اور ٹو بی آنیسٹ برو کوئی اتنا بزی نہیں ہے ہم، ہمیں نا ایلوژن ہوتی ہیں بہت بزی پاکستانی قوم کو. پاکستانی قوم از ایکچولی ون آف دا موسٹ ویلے قوم. پیار سے پیار سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں وہاں یو کے کا اپنی لائف اسٹائل دیکھا ہے، صحیح وہاں پتہ لگتا ہے بزی لائف اسٹائل کیا ہے. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم کہاں اتنے بزی ہیں، ایون یونیورسٹی میں بھی پڑھ کے بزی یوزنگ واٹس ایپ، بزی یوزنگ انسٹاگرام. ایگزیکٹلی. اور یونیورسٹی لائف تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ فری ٹائم ہوتا ہے بالکل یونیورسٹی میں ہوتا ہے. ایسے ہی پرائرٹیز کا فرق ہے برو. اصل میں آپ نے کہا نا حق تو خیر کبھی ادا نہیں ہو سکتا، یہ تو ہے. جیسے وہ ایک شخص اپنی ماں کو پیدل کندھے پہ سوار کے حج کروا رہا تھا. عبداللہ بن عمر سے اس نے پوچھا کہ شیخ میں نے برو پیدل حج کروانا کندھے پہ، اس ٹائم اٹ واز اے بگ ڈیل. یعنی اپنی ماں کو آج ویل چیئر پہ حج کروانا ایک بہت بڑی ڈیل ہے برو. اس ٹائم تو کندھے، ہاں آپ کو پتا ہے حج جس نے حج کیا اس کو پتہ ہے کہاں کہاں چلنا پڑتا ہے. اور میں نے اپنے سامنے کچھ لوگ دیکھے ہیں برو. میں جو لاسٹ ٹائم حج کیا نا اس میں ایک بھائی نے اپنی مدر کو ویل چیئر پہ، مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یار کتنا مشکل ہے ویل چیئر پہ، اور وہ کندھے پہ حج کروانا، جمرات، طواف، الافاضہ، ایکسپزی مینا. تو اس سے کہا شیخ میں نے حق ادا کر دیا عبداللہ بن عمر سے. تو نے کہا تو نے اپنی ماں کی ایک رات کا بھی ابھی حق ادا نہیں کیا. ایک رات کا بھی. تو حق تو اصل میں نا دیکھیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. وایتاء ذی القربى اور مختلف. تو عدل یہ ہے کہ ماں باپ سے کچھ مانگے نا تو آپ ان کو دے دیں، یہ عدل ہے. اور احسان یہ ہے کہ ان کے مانگنے سے پہلے آپ ان کو دے دیں. تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ریلیشن شپ میں عدل ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہم سے. وبالوالدین احسانا، جو بیسک پاسنگ مارکس ہے نا والدین کے کیس میں، وہ احسان ہے. تو ایک بندے کے پیرنٹس کو اس سے کچھ مانگنا پڑا نا، ٹائم یا پیسہ یا کوئی نیڈ، وہ فیلئر ہے. بے شک وہ عطا کر دیتا ہے، وہ دے دیتا ہے، اس کو مانگنا کیوں پڑا؟ یہ عدل میں آپ آ گیا. اب عدل از ناٹ پاسنگ مارکس. ہاں لوگوں کی نظر میں پاسنگ مارکس ہے، اور شاید ماں باپ کی نظر میں پاسنگ ہو، ماں باپ کی نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں جو بیر منیمم کرائٹیریا ہے ٹو پاس ان ٹرمز آف بر الوالدین از بالوالدین احسان، احسان کے درجے میں. اسی طرح سے ایک شیخ کو کال کی ایک بندے نے کہ شیخ والدہ میرے ساتھ رہ رہی ہیں. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ شیخ نے کہا ریپیٹ یور کوشچن. شیخ نے کہا شیخ میری والدہ میرے ساتھ رہ رہی ہیں تو آپ سے سوال میں کرنا. شیخ نے کہا ریپیٹ یور کوشچن. دوبارہ اس نے پوچھا. شیخ نے کہا تم دوبارہ پوچھو. میں نے کہا شیخ ابھی تو میں نے کوشچن ابھی سے پوچھا ہی نہیں ہے، پلیز لیٹ می آسک. کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ والدہ میرے ساتھ رہ رہی ہیں، تو اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہا ہے. اللہ ڈونٹ سے دس ورڈ کہ پیرنٹس میرے ساتھ رہ رہے ہیں، تم اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہو. سبحان اللہ. اور وہ جو اللہ اکبر دیکھیں نا، سبحان اللہ، شیخ عمر بن خطاب کا کیا مقام ہے ہم سب کو پتہ ہے. بیسٹ صحابی آفٹر ابو بکر صدیق. اور کتنی احادیث ہیں، ما کان نبی میں ماضی لکان عمر، مختلف احادیث ہیں. عمر کیا کرتے ہو؟ شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے جہاں تم چلتے ہو. اور اسلام کو عزت دی اللہ نے عمر کی وجہ سے. اللہ کے میں نے کہا عمر اگر تو اویس بن عامر سے مل سکا تو لازمی ملنا، جو مراد قبیلے کا ہے اور مراد کے اندر قرن قبیلے کا ہے، تو لازمی ملنا. اور اگر تیرے میں استطاعت ہو تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا لازمی کرا. کیوں؟ اچھا پھر میں بتاتا ہوں. عمر بن خطاب کے پاس جب بھی یمنی لوگ آتے حج کے لیے تو پوچھتے ڈیورنگ ہز کیلیفیٹ وہ کہتے ہیں اویس بن مراد ہے تمہارے اندر؟ تو وہ اکثر نہیں ہوتے. تو ایک سوال انہوں نے پوچھا
تو انہوں نے کہا ہاں مراد قبیلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا تم سے قرن کون سے قرن کے آئے ہوئے ہیں؟ تم سے اویس ہے. انہوں نے کہا جی. ان کو لے کے آئے. کہتا تم اویس بن مراد القرنی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں. کہتے ہیں کہ تمہارے اسکن پہ نا برس یعنی لیپروسی کی ڈیزیز تھی اور تمہیں اللہ نے شفا دے دی اور وہ 1 دینار کے برابر رہ گئی ہے. انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ ایک شخص ہے یمن کا، پھر مراد قبیلے کا اور قرن قبیلے کا، جس کو برس تھا، یہ اللہ کے نبی نے اس کا نام لیا، لیپروسی تھی اور اس کو اللہ نے شفا دے دی سوائے 1 دینار کے سائز کے مطابق، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ یعنی بر ہے، نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے. اور کیا کہا کہ اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لینا تو اللہ سے قسم کبھی لٹائیں گے نہیں. اللہ. اور عمر اگر تیرے میں استطاعت ہو تو پھر اسے تو استغفار کروانا اپنے لیے. دعا کروا لینا. اور عمر بن خطاب نے اس کو یہ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا یہ ساری باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو میرے لیے توبہ کی دعا کرو، استغفار کرو. تو اویس القرنی نے ان کے لیے توبہ استغفار کی. اور پھر عمر نے کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں تمہارے یمن کے گورنر کے لیے. عمر بن خطاب نے پوائنٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ تمہارے لیے آسانی کر دے گا. یعنی ان شارٹ کہ تمہاری زندگی کی ٹینشن ختم ہو جائیں گی، تمہیں جو چاہیے کو ملے گا، تمہیں ریسورسز، ایکسپرٹیز، ایفرٹ تمہیں سب کو عطا کیا جائے گا. تم ایک دفعہ بس کہو میں تمہیں لیٹر لکھ دوں گا. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آئی وانٹ ٹو بی فرام دا پور پنس، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے. اینڈ یہ وہ شخص ہے، یعنی مختلف تابعین کا نام ہے، عبداللہ بن مبارک، سعید بن مسیب، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا. جس کا نام لیا وہ اویس القرنی کا نام لیا. اور اس کی وجہ تابعین میں دا ٹاپ 1 وہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا اخلاق، ماں کے ساتھ بر. اور مجھے اس سے نا وہ حدیث بھی یاد آتی ہے جو ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کمپلیننگ کہ جو میرے والد صاحب ہیں، ہاں جی، وہ میرا پیسہ لیتے ہیں اور بہت اسپینڈ کرتے ہیں، ان وہ کہہ رہے فضول خرچی کرتے ہیں. تو وہ ایک کمپلین کی طرف سے آیا. تو اللہ کے نبی نے کہا جائیں آپ اپنے والد صاحب کو بلا کے لائیں. تو جب وہ بلانے گیا نا تو پیچھے جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جب شخص آپ کے پاس آئے گا نا، اسے پوچھے گا کہ تم یہ اپنی انڈر یور بریتھ کیا مٹرنگ کر کیا بولتے بولتے آئے تھے، ذرا اسے پوچھیے گا سوال. تو جو باپ اور بیٹا پہنچتے ہیں، سبحان اللہ، وہ پوچھتے ہیں باپ سے کہ اچھا کیا یہ جو بیٹا بات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو اگر پتہ ہو کہ یہ جو اس کے پیسے میں اسی کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس کی ایک آنٹ ہے اس پہ خرچ کر دیتا ہوں، اسی کی مطلب کوئی میں فضول خرچی کہاں میں نے کرنی، میری یہ سیج میں نے تھوڑا بہت ہی کرتا ہوں. تو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا جو تم ابھی میرے پاس آتے ہوئے جو بول رہے تھے وہ مجھے بتاؤ وہ کیا تھا. ہی لکڈ اپ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ میں نا کچھ پوئٹری لکھی، میں کچھ پوئٹری پڑھتا ہوا آ رہا تھا، اور وہ جو ایگزیکٹ عربی میں الفاظ ہیں لیکن وہ مجھے یاد نہیں، لیکن انگلش میں اس کے جو رف ٹرانسلیشن بنتی ہے نا، سبحان اللہ، انہوں نے اللہ کے نبی کو بتائی کہ یا رسول اللہ میں اس طرح پڑھ رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، تو جب چھوٹا سا تھا تو میں تجھے نا نرش کیئر کرتا تھا، پھر تو بڑا ہوا میں نے تجھے ٹیک کیئر کرنا شروع کی، اور جو کچھ میرا مال جان جو کچھ بھی تھا میں تیرے پہ لگاتا تھا جسٹ ٹو سی یو گرو، دین یو بیکم این ایڈولیسنٹ. پھر میں نے تیرے پہ اور ایفرٹ کی، اپنا جو کچھ لگایا دھڑایا کرتے کرتے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کچھ جوان ہو جائے، تو بڑا ہو جائے. دیٹ لائک یہ اس کی نا ڈریم تھی کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو نا کرتے 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 ایک ہٹا کٹا تگڑا جوان دیکھنا چاہتا تھا. کہتے ہیں فائنلی تو وہ بن گیا. اینڈ دین یو ریوارڈیڈ می، اینڈ دین یو ریوارڈیڈ می واٹ ود ہارشنس. تم نے مجھے سخت لہجہ، تنگی اور اس طرح کی چیزوں سے مجھے ریوارڈ کیا. سبحان اللہ، یہ نا اس بندے نے جب اس طرح کی پوری شعر و شاعری پڑھ کی نا، اینڈ وین لکڈ اپ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی داڑھی واز ویٹ out of tears and he became so emotional that he got up. اور اس نوجوان کو نا ادھر سے پکڑا، انہوں نے کہا کہ تو and everything that you own belongs to your father. اللہ سبحان اللہ. مطلب آپ سوچے اٹس ناٹ لائک کہ تیرا مال تیرے باپ اون کرتا ہے، تجھے اور تیرے مال کو everything your father owns you. تو مطلب سبحان اللہ، مطلب یہ لیول ہے پیرنٹس کا. اور سبحان اللہ، یہ جو شاعری والے ایلیمنٹ ہے نا، آپ اگر اس کو واقعی غور کریں یار، کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ آپ نے ایئرز اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ تھوڑا ٹائم لگایا یار، آپ نے ایک 10 سال تک تو بچہ 100% ڈپینڈنٹ ہے، 10-12 سال تک. اس کے بعد بھی چلو ٹین ایج، مطلب اب تو ہمارے 25 سال تک ہم لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس پہ. تو یار یہ کوئی چھوٹا ٹائم ہے مطلب. اور جیسے ہی تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں سبحان اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اب ہم بتائیں گے کہ یار گھر میں کیا سسٹم ہوگا، کیسے چیزیں ہونی چاہیے، ہمیں بہت سمجھ آ گئی ہے. پہلی تو ان کا ایکسپیرینس ہم سے ڈبل ہے، صحیح. اور ہم انہی کے گھر میں وہی باتیں جو کہتے ہیں نا کل کے بچے، واقعی کل کے بچے ان کے لیے تو یار. سو یس وی کین ہیو اور انپٹ، ناٹ دیٹ کہ ہمارا کوئی انپٹ نہیں ہو، لیکن اٹ شوڈ نیور بی کہ ہم ماں باپ کے کبھی سوچ بھی سکیں ہم اوپر سے آئیں گے.
کہ ہم بتائیں گے. برو آپ نے ہارش لہجے کی بات کی, قرآن میں قولاً کریمہ استعمال ہوا ہے ماں باپ کی اس کے لیے, ماں باپ سے بات کرنے کے لیے. آئی تھنک کہ کسی اور کے لیے یہ ورڈ استعمال نہیں ہوا. قولاً کریمہ, قولاً معروفہ ہے, ٹھیک ہے, قولاً سدیدہ ہے, مختلف اللہ نے کمیونیکیشن سٹائلز بتائے نا پیرنٹس کے حوالے سے. قولاً کریمہ یعنی کہ ویری 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 جینرس اسپیچ, کریم جینرس ڈگنیفائڈ اسپیچ کو کہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ہائیسٹ لیول آف ٹالرنس ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے, ہائیسٹ لیول آف ٹالرنس. دیٹس وائی اٹس کالڈ قولاً کریمہ, یعنی اتنا نوبل اور اتنا جینرس ہونا چاہیے. اب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بہت ٹاکسک ہیں. یہ ٹاکسک ورڈ بھی آج کل ہم کو پتہ ہے ایک فیشن بن گیا, ہر چیز ٹاکسک. تو بہرحال میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس نے کوئی آپ کے لیے ڈیفیکلٹی لیٹ سے کھڑی کی, آپ دین کی طرف آئے ہو, کوئی ڈیفیکلٹی کھڑی کی. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لینا چاہے, آزمانا چاہے, پیرنٹ سے بھی آزما سکتا ہے. ٹھیک, صحابہ کو آزمائے, نبیوں کو. حضرت ابراہیم سے بڑی مثال کس کی ہے؟ بلکہ میں انہیں کہتا ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے فادر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے فادر کی طرح ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں رجم کروں گا, میں تمہیں پتھر ماروں گا, میں تمہیں بلکہ قتل کروا نہیں دوں گا. انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو اکسایا کہ اس کو مارو میرے بیٹے کو, اور نکالا گیا ٹاؤن سے. بلکہ وہ جو فائر والا پورا واقعہ ہے اس میں باپ بھی شامل تھا. تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں, کیا تمہارا باپ جو ہے وہ حضرت ابراہیم السلام کے باپ کی طرح اس طرح کا ہے, اتنا سخت اور تمہارے سے اتنا نفرت کرنے والا؟ اوبیسلی یہ ایکسٹریم کیس تو نہیں, لیکن آپ دیکھو انہوں نے کیسے اپنے باپ کو مخاطب کیا, یا ابتی, اے پیارے ابا جان, کیوں نہیں سن رہے, کیوں نہیں سمجھ رہے, کیوں شیطان کی عبادت کرتے ہیں. یعنی کتنا ادب, کتنی محبت ہے, اسٹل ادب ہے برو. پھر صحابہ, یعنی ٹارچر کیا ان کے پیرنٹس نے انہیں برو, کمرے میں بند کر کے, ایک جگہ بند کر کے, کھانا نہیں دیتے تھے. آپ سوچیں پیرنٹس, بڑا ریئر کیس ہوتا ہے کہ پیرنٹس ایسے کریں بچوں کے اوپر, لیکن کیا. تو یہ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ پیرنٹس کو ٹاکسک کہہ دینا. اور میں باقاعدہ سسٹرز کو, جو وائف ہیں, ان کو, بردرز کی وائف, ان کو بھی ایک تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ بے وقوفی ہے کہ اگر آپ آتے ہی ایکسپیکٹ کریں کہ شوہر کی ساری توجہ میری طرف آ جائے گی, اور آپ یہ کوشش کریں کہ پیرنٹس کو وہ اتنا ٹائم نہ دیں انکانشیسلی. میں نہیں کہتا کانشیس کریں گی, وہ تو پھر بہت ہی بری بات ہے, وہ تو بہت ہی بڑی سازش ہو جائے گی, ٹو بی آنیسٹ. تو پراپر گناہ ہے, پراپر وہ تو پھر گناہ ہے. لیکن چلے انکانشیس بھی, عقل مند عورت جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف توجہ نہ کرے, کیونکہ عقل مند عورت کو پتہ ہے کہ جتنا میں بھی اس کے پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کروں گی, ایون دو خدمت فرض نہیں ہے, وی ایگری, شریعت نے آپ کو نہیں کہا میڈ بن جائیں, لیکن عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ دیکھیں جن کے ساتھ اس نے بچپن گزارا ہے, جنہوں نے راتیں جاگی اس بچے کے لیے, یو کین ناٹ ایکسپیکٹ یور ہسبینڈ ٹو ناٹ گیو دیم ٹائم. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ یور ہسبینڈ کہ وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑا اسٹیٹس دے اور ان کو نہ دے, ان سے زیادہ پریفرینشیل, بہت زیادہ ٹریٹمنٹ. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک کہ سسٹرس کو بھی یہ چیز لرن کرنی چاہیے, اور عقل مندی کا تقاضا ہے. تو بہرحال بتانے کا میرا مقصد برو یہ کہ یہ جو ہے نا ہائیسٹ لیول آف ٹالرنس, آج ہم بھی دیکھیں نا تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے کہ پیرنٹس کو سوال پوچھ لیں, غصہ چڑھنے لگتا ہے, اکتاہٹ ہوتی ہے کہ یار میں اتنا تھکا ہوا ہوں, یہ کیا میرے سے سوال شروع ہو گئے ہیں. اب بڑھاپے میں پیرنٹس ویسے بھی نا بڑے انوسینٹ سے سوالات کرتے ہیں, اور بار بار کرتے ہیں, کئی بار جواب دیا ہوتا ہے پھر بھی کرتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں نا, میرے بھی پیرنٹس 75+ ہیں ماشاء اللہ, اللہ سب کے پیرنٹس کو صحت دے, تندرستی دے, لمبی عمر دے. تو وہ اکثر میں ٹریول پلان نا کئی بار شیئر کیا ہوتا ہے, لیکن دے آسک می اگین اینڈ اگین کہ اچھا پھر کیا پلان ہے, کیسے جا رہے ہو. میں حیران ہوتا ہوں کہ ابھی کل ہی تو بتایا, ابھی صبح تو بتایا, لیکن پھر میں کہتا ہوں نہیں یار, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے یہ مجھے دی ہوئی ہے سمجھ, ایسا ہی رہے, اللہ کرے ایسا ہی رہے. میں کہتا ہوں نہیں یار, جتنی بار پوچھتے ہیں نا میرا بتانا بنتا ہے ان کو. اور ٹالرنس جو ہے نا وہ ہائیسٹ لیول کی, اپنے برین کو نا آپ کر لیں مطلب وہ ٹرین کہ یار دے آر دا ونس, کہ سب سے زیادہ ٹالرنس میں نے ان کے لیے دکھانی ہے. اور برو پھر اس کے جو ریوارڈ ہیں, یقین کریں میرے ایک دوست ہیں, چلیں ان کا بھی نام لے لیتا ہوں, ماشاء اللہ قاسم نام ہے ان کا, جو حج کیا تھا ہمارے ساتھ. ہاں جی, آپ یو ہیو سین ہم, ماشاء اللہ بہت جلدی ترقی کی انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے. میرے 15 سال پرانے دوست ہیں, وہ بہت پرانے, بڑا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے میرا ان کے ساتھ. سب سے جلدی میں نے اپنے دوستوں میں ان کو ترقی کرتے دیکھا دنیاوی طور پہ. اور برو ماں کی تو ہم نے بات کی, لیکن ماں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوگا وہ میں نے نہیں اتنا دیکھا, کیونکہ ظاہر ہے پردہ وغیرہ,
بٹ ان کے والد کے ساتھ میں نے ان کا تعلق دیکھا ہے, اور والد کے ساتھ میں بھی بہت اٹیچڈ ہوں ان کے والد کے ساتھ. برو وہ اپنے والد کی جو خدمت کرتے ہیں نا ماشاء اللہ, اور ابو جی یعنی وہ ڈانٹ بھی دینا, جی ابو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب اتنا کوئک میں نے اس بچے کو ترقی کرتے دیکھا ہے ماشاء اللہ. تو میں نے یہ حساب لگایا کہ والد کی جو عزت کرتا ہے نا برو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے عزت کا ورڈ. دیکھیں ٹھیک ہے یو آر ود دا فادر اور یور مدر, بٹ عزت کرنا, عزت دینا, خاموش ہو جانا ان کی ڈانٹ پہ بھی. اور یہیں پہ میں کہوں گا یہ سسٹرز کو بھی سمجھنا چاہیے. سسٹرز وی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے کلیشز ہو سکتے ہیں ان لاز میں, وی انڈرسٹینڈ آپ کو ٹف ٹائم بھی مل سکتا ہے, بالکل ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن پلیز بینگ ینگر فرام دا اولڈر پیرنٹس آپ کو ٹالرنس زیادہ دکھانی چاہیے, اور آپ کو اپنے ہسبینڈ کے سامنے اس طرح کی چیزیں نہیں لانی چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہارش ہو. یہ گناہ کا کام ہے باقاعدہ, بلکہ آپ کو اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, آپ اپنے پیرنٹس کو سن لیں. مینجمنٹ ہی ہے نا برو, حکمت بھی تو ہے نا. دیکھیں میں تو اس میں سوچوں کہیں یہ اگر وائف اکساتی ہے ہسبینڈ کو اور وہ جا کے کچھ غلط کرتا ہے تو وہ اس گناہ کی شریک ہے, اس پارٹنر کے, وہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ, اور یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. یس برو بالکل. دیکھیں نا, ایک ہسبینڈ جب اپنی بیوی کو گھر پہ لے کے آیا, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں فرض نہیں ہے, بٹ اس نے اگر گھر میں بیٹھ کے اگر گھر والوں کی خدمت نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا اس نے, اور صحیح ٹھیک ہے تو وہ یعنی احسان کرے اور پھر اس پہ احسان کیا جائے. صحیح یہ اسلامی معاشرہ ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شریعتاً آپ فرض ہے نہیں ہے, ایسے ہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عرف میں ہوتی ہیں, ایسے ہی. تو بے شک لیکن ریکمینڈیڈ بہت زیادہ ہے. یعنی 4 پیرنٹس کی عزت کرنا پہ فرض ہے, یس اپنے پیرنٹس کی اور ہسبینڈ کے پیرنٹس کی, لیکن 2 کی خدمت کرنا فرض ہے. سو اف یو آر ریسپیکٹنگ یور ان لاز اینڈ یور جو مدر ان لا ہے, فادر ان لا, خدمت بھی کرتے ہیں آپ, تو جو آپ کا مقام آپ کے ہسبینڈ کے دل میں ہوگا, پھر آپ کے وہ نخرے بھی اٹھائے گا. اور میں کہتا ہوں کہ اٹھانے چاہیے پھر ہسبینڈ کو. دیکھیں جب وہ احسان کر رہی ہے تو پھر آپ کو بھی احسان, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور دوسرا اس میں بیٹوں کو بھی یہ ہے کہ جب دیکھیں ماں اپنے بچے کے بارے میں اتنی انسیکیور نہیں ہوتی جب شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کی. جیسی شادی ہو جاتی ہے نا, چاہے وہ تعلق بہت زیادہ گہرا بھی نہ ہو نا ماں کے ساتھ, لیکن وہ نوٹس کرتی ہے کہ میرا بیٹا اب کیسا ہے. تو گیو پرائرٹی ٹو یور مدر وین ایور یو انٹر یور ہاؤس, میٹ یور مدر فرسٹ. ماں کے سامنے بہت زیادہ لوی ڈوی ایٹیٹیوڈ, بہت زیادہ جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ ہگ چل رہے ہیں یا کھانا اور چپس منہ میں ڈال رہے ہیں, نہ ایسا نہ کریں. یہ ماں کو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ان کو ایک سینسیبل بندہ بنے. میں دیکھیں عورت کی نیچر اور ہے, مرد کی نیچر اور ہے, ٹھیک ہے. آپ باپ کے سامنے جو آپ یہ شاید حرکت کر رہے ہو نا, تو اس کو وہ شاید خوشی ہو جائے. ہاں جی ٹھیک ہے. مدر کے یو نو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس طرح ابھی علی بھائی نے کہا نا کہ رسپیکٹ فار فادر, مردوں کو نا بائی ڈیفالٹ رسپیکٹ is far more important to them than یہ love and care اور یہ cute سے gestures جو ہوتے ہیں. ان کے لیے نا بیٹا یا بیٹی باعث فخر, اور ان کی عزت, ان کی اوبیڈینس, یہ چیزیں far more important ہے. کہ جب بیٹا گھر میں آئے یا بیٹی بھی آئے نا, تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ آ کے نا اپنا کوئی پھنڈے خانی دکھا رہے ہو. مدر might not mind that too much, بٹ مدر کے لیے شاید زیادہ امپورٹنٹ ٹائم. باپ کہہ رہا مجھے نا 10 منٹ بھی دے دینا تو بہت ہے. صحیح 10 منٹ دے, لیکن تمیز سے بات ہوگی, عزت ہوگی, ہماری کام کی بات ہوئی. کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ریلیشن شپ کیسا ہے. یو نو کچھ فادرز اور بیٹے بہت کلوز ہوتے ہیں, گپ شپ شغل میلہ بھی ہوتا ہے, کہیں ڈسٹینس ہوتا ہے. تو یو نو یہ کیس ٹو کیس بھی ویری کرے گا, بٹ جو بیسک کرائٹیریا نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ باپ کے ساتھ نا ڈس رسپیکٹ کے قریب بھی نہیں جانا, قریب بھی کوئی بحث. یہ تو بالکل چھوڑ دیں کہ جی میں پالیٹکس میں بیٹھ کے نا ڈسکشن ان کے ساتھ بحث کروں, وہ ایک پارٹی کے میں دوسری پارٹی, سوال ہی وہ جس پارٹی کے آپ اسی پارٹی کے بھائی, بالکل, چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے, آپ اسی پارٹی کے. نون لیگ ہے, وہ پیپلز پارٹی ہے, وہ آپ اسی باپ کی پارٹی کے, ٹھیک ہے نا. اپنی پارٹی شارٹی کوئی نہیں ہوتی. عورتوں کی جو نیچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اینڈ تبھی وہ شاید باپ کو بیٹے کا بیوی کی طرف جانا مائنڈ نہیں کر رہا, یا وہ اس کو کچھ ایموشنلی کچھ تنگی نہیں ہو رہی, ماں کو ہو رہی ہے. بالکل. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اونرس جو ہے نا وہ مرد پہ ہے, دیٹ ہی نیڈس ٹو بیلنس دا ٹو ریلیشن شپس کس طریقے سے. اور وہ پرفیکشن مجھے لگتا ہے اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ کین بی اچیو. اور وہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے نا, کبھی آپ کا, کبھی مرد کا زیادہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, کبھی ماں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, کبھی عورت کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور جو بیوی ہے اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اف آل آف دیم ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اپنی جگہ رہتے ہوئے نا کہ یہ میرا ٹیسٹ اللہ سے ہو رہا ہے نا, اور میں نے بس دیکھنا ہے کہ میں انجسٹس نہ کر رہا ہوں, نہ بیوی کے ساتھ نہ ماں کے ساتھ, اور میں جسٹس کے معاملے میں رہتے ہوئے نا یہ ساری چیزیں چلاؤں. لیکن برو دیکھیں یہ عورتوں کو بھی دیکھنا چاہیے, اور یہاں پہ میں آئی ایم بینگ ویری اسٹریٹ. اگر مجھ سے کوئی پوچھے, میرے پاس کوئی کیس لائے کہ میرا ہسبینڈ زیادہ ٹائم ماں کو دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور زیادہ ماں کو دیکھتا ہے یہ وہ, تو میں آئی ول بی ویری اسٹریٹ. میں کہوں گا کہ کوئی بات نہیں, آپ اپنے رائٹس کچھ لیٹ گو کر دو, کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا
کہ جنت میں بشارت ہے ایک گھر کی, ایک محل کی, اس انسان کو جو حق پہ ہونے کے باوجود پیچھے ہو جاتا ہے. برو یہ ہے ہی فیملی ریلیشنز کے حوالے سے, کیونکہ دوسری طرح یہ بھی ملتا ہے نا کہ حق کے لیے لڑو, یہ اسلام کا یہ بھی مزاج ملتا ہے, لیکن وہ سوسائٹل ایشوز کے لیے, وہ جسٹس کے لیے ہے کہ جسٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے گلوبل لیول پہ, سوسائٹل لیول پہ, وہ گھریلو معاملات میں نہیں ہے کہ گھریلو معاملات کو انچی ٹیپ لے کر بیٹھ جاؤ کہ جی میرا یہ رائٹ ہے, ناپنے لگ جاؤ, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, اور ایسی ایسی یار روتھلیس سٹوریز ملتی ہیں. سوری میں بار بار سسٹرز کو نصیحت کر رہا ہوں, لیکن آؤٹ آف سنسیئرٹی. مردوں کو ہم بہت رگڑتے ہیں, ہمارے بڑے پوڈ کاسٹ ہیں جی, لیکن آج میں سسٹرز کو خاص یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ غور سے, آرام سے, تسلی سے بات سنیں. دیکھیں ایسی ایسی روتھلیس سٹوریز سننے کو ملتی ہیں یار کہ سبحان اللہ اتنی سخت دلی ہو گئی ہے. ہم نے شاید اپنے رائٹس بہت پڑھ لیے ہیں, شعور بہت آ گیا ہے کہ اب لٹرلی سسٹرز جو ہے نا, وہ میں کچھ کی بات کر رہا ہوں, میں نہیں کہتا سب ایسی سٹوریز ہیں, بٹ جو سٹوریز سننے کو ملتی ہیں کہ 2+2 4 سے چلنا ہے, صاف انکار, اسٹریٹ انکار ہے. یعنی باقاعدہ شوہر آ کر بتاتے ہیں کہ والدہ بیمار ہیں, بڑھاپے میں ہیں, اور ٹھیک ہے میڈ تو رکھی ہے ٹو ٹیک کیئر آف دیم, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے جو پیرنٹس ہیں یار, دے آر ہارڈ وائرڈ کہ ہماری اولاد خدمت بھی کرے گی, ٹھیک ہے نا. یو کانٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو چینج اوور نائٹ, یو کانٹ ایکسپیکٹ دیم کہ وہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ کے ہو جائیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں, بیٹے کا فرض ہے نا, میڈ ہے تھوڑی فرض ہے خدمت کرنا. ایگزیکٹلی, کون خدمت کرے گا, بیٹا کرے گا, بیٹا کرے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ لیکن تھوڑا سا دیکھیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا شوہر کی بھی کہ یار جی جی, اور ڈیفینیٹلی وائف بھی کرے. یار میرا ایک دوست ہے, میری اس سے ایکسپیکٹیشن ہوئی, جیسے آپ میرے دوست ہیں, میں کہیں باہر چلا جاتا ہوں, میں تھوڑا ایکسپیکٹ کروں گا تہا بھائی میرے پیچھے سے ذرا یار میرے پیرنٹس کو دیکھ لوں گا. تو یار وائف کون ہے, وائف تو آپ کے ساتھ جیون ساتھی ہے, تھوڑی مل کے کریں گے, تھوڑی سی تو آپ کی ہوگی نا. لیکن ایسی ایسی روتھلیس سٹوریز ہیں کہ صاف انکار کہ نہیں میری ذمہ داری نہیں, اور صاف انکار بھی, اور اس موقع پہ گھر چلے جانا, کوئی مطلب ایکسکیوز کر کے کہ نہیں مجھے بڑے کام ہے, اور اپنے گھر چلے جانا جب عین ضرورت ہے آپ کی, اس گھر میں ضرورت ہے آپ کی. دیٹ از ویری روتھلیس. اور انہی عورتوں نے کل کو ساس بننا ہے, انہی عورتوں نے کل کو ان کے بیٹوں کی شادیاں ہونی ہیں. تو کیا انہیں نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی کل کو ہمارے بیٹے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم پہ جب بیٹا جب یہ دیکھ رہا ہوگا تو وہ اس کی ایکسپیکٹیشن اس کو لگے یہ نارم ہے, یہ نارمل نا, تو دین ان کی ایکسپیکٹیشن. اس میں سبحان اللہ میں ایک اور چیز سوچتا ہوں کہ یار اس کی جو وجہ ہے, کیا یہ عورتیں اسی طرح جن کے آپ سے کری ہیں, یہ سسٹر اپنی نیبرس کے ساتھ ایسے ہی ہوں گی؟ نہیں. سو دس از یا اپنے فرینڈس کے ساتھ, یا فرینڈس کے ساتھ, جہاں پہ نیڈ ہوگی, مطلب شاید فرینڈس کی مدر کے ساتھ بہت نائس ہوں, یا وہ کہیں دور بھی ہوں تو وہ بلا لیں کہ یار ادھر آئیں, ذرا ان کی ہیلپ چاہیے, تو وہ شاید چلی جائے. بٹ انفارچونیٹلی اس رشتے کی ڈائنامک ایسی ہو گئی ہے. تو اس میں نا میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ اٹس ناٹ ایزی ایز ویل, بیکاز اگر لگتا ہے نا کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہوئی ہے, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, سو وہ دس از مور ٹو ڈو ود ریٹیلیشن رادر دین کہ یار میں نے ویسی نہیں مدد کرنی. ہاں وہ بھی کچھ کیسز ہوں گے, وہ تو بالکل ہی روتلیس ہے. کچھ کو تو یعنی جب لوگوں نے جب کتابوں سے اور قرآن سے اور حدیث سے نہیں پڑھا, علماء سے نہیں پڑھا ہوتا نا, اور یوٹیوبرس کو سنا ہوتا ہے, تو وہ ایسے بھی کیسز سامنے آتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں, میرا تو فرض نہیں ہے خدمت کرنا, یہ تو مائنڈ سیٹ, یا میں تو کروں گی نہیں, اور میں تو آ کے جو ہے نا, ہمارا آوے کا آوا خیر بگڑا ہوا ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ یا تو بالکل اس کو میڈ بنا دیا, ٹھیک ہے, تو بالکل ہی ایکسٹریم, ہمارے بھی مسائل, یا پھر یہ کہ اتنا ریٹیلیشن, تو یہ کہ اس کو الگ گھر دیں, گھر یا بیڈ روم کچن نظام الگ دیں, پورشن الگ ہو, اس کی اپنی انڈیپینڈنس ہو. ہر خاتون گھر کی مالکن ہے, ماں بھی مالکن ہے, اور وہ جو خاتون ہے اس کو بھی ایک الگ پورشن ہو کہ تمہارا یہاں پہ اپنے بیڈ روم اپنے لاؤنج میں تمہارا بات چلے گی. اور پھر یہ ہے کہ میوچلی پیرنٹس کی خدمت کی جائے. اور یا سبحان اللہ, ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میری وائف اور میری ماں کے پیچھے بہت زیادہ انبن ہو گئی ہے, اور میری ماں کہہ رہی ہے اپنی وائف کو طلاق دو. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ تمہارے جو پیرنٹس ہیں نا وہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے, اوسط ابواب الجنہ, نیور لیو دا مڈل ڈور. انہوں نے فتویٰ نہیں دیا, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, بس انہوں نے کہا کہ اچھا اوسط کا مطلب ایک تو مڈل بھی ہے, اور دوسرا جگہ سب سے بیسٹ ڈور ٹو جنہ آر یور پیرنٹس. اور ایک لڑکا شیخ سے پوچھ رہا تھا اپنے پیرنٹس کے سامنے کہ شیخ کیا پیرنٹس کی فادر کی پرمیشن کے بغیر نکاح کرنا جائز ہے؟ اب شرعی طور پہ برو, جب شریعت کی بات ہم کرتے ہیں حلال حرام کی, تو جائز ہے. ایک بندہ اپنے والد کو آن بورڈ نہ لیے بغیر کر سکتا ہے نا, نکاح ہو جائے گا. خاتون کے لیے ولی کی ہونا شرط ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جائز تو ہے, بٹ ڈونٹ برن یور برج ٹو جنہ,
تو ایسی صرف حلال حرام نہیں دیکھا جاتا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تو میں کہوں گا کہ واللہ اگر انسان کا ایک لڑکے کے اوپر سب سے بڑا کسی کا حق ہے تو اس کی ماں ہے, اور سیکنڈ نمبر پہ اس کی ماں ہے, اور تھرڈ پہ بھی اس کی ماں ہے, پھر فورتھ پہ اس کا باپ ہے, اور پھر ففتھ پہ اس کی وائف ہے, اور پھر سکس پہ اس کے اپنی اولاد ہے, اور پھر ریلیٹیوز آتے ہیں. ہمارا آرڈر آف رسپانسبلٹیز کلیئر نہیں ہے یار. سبحان اللہ, آپ اگر دیکھیں نا, ایک شخص ہیں, ایک محدث ہیں ابو بکر العیاش رحمہ اللہ, ان کی مدر ان پہ ایک دفعہ اسکریم اور شاؤٹ کر رہی تھی برو. سی واز اسکریمنگ اینڈ شاؤٹنگ, اور یہ بہت بڑے عالم دین ہے, ون آف دا ائمہ آف اہل سنہ, اور کہتے ہیں انہوں نے اپنی داڑھی کو نا اپنے چیسٹ سے لگایا ہوا تھا اور آنکھیں نیچے کر کے ان کی بات سن رہے تھے. He was screaming and shouting and he didn't even reply. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث کا علم جسے لینے جایا کرتے تھے. ایک شخص ان کا جو کمپینین تھا, جو کولیگ تھا, انہوں نے کہا آج چلتے ہیں. تو اس دن بارش ہوئی تھی, اور وہ جو ساتھ انہیں گھر کے ریور کراس ہوتا تھا وہ اپنے بینکس کو کراس کر رہا تھا اور بڑھا ہوا تھا. تو امام احمد بن حنبل, امام اہل سنت والجماعہ ان کا ٹائٹل ہے, اور لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد دو لوگوں نے دین کو بچایا, ایک ابو بکر صدیق ڈیورنگ ردا وارز, اور دوسرے امام احمد بن حنبل, کیونکہ بدعات عام ہو گئی تھی اور خلق قرآن کا فتنہ تھا. امام احمد نے کہا کہ آؤ شیخ کے پاس چلتے ہیں حدیث لینے کے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں, میری ماں نے منع کیا مجھے. کیوں؟ بڑے امام ہونے کے بعد, کیونکہ یہ جب میری ماں نے کہا جب یہ دریا اپنے یعنی جوبن پہ ہوگا, پینیکل پہ ہوگا, تم نے اس کے پاس نہیں جانا. اس حد تک برو. اور ابن سیرین رحمہ اللہ, یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے وبل والدین احسانہ کو پریکٹیکل لائف میں ہمیں بتایا. ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جب بھی اپنے وہ پیرنٹس سے بات ہوتے تھے نا, ایسا ہوتا تھا کہ ایز اف ہی از سک, آرام سے اسکویز ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھانے کے پہ بیٹھتے تھے, بٹ وہ پلیٹ شیئر نہیں کرتے تھے, کھانا شیئر نہیں کرتے تھے, کہ ان کو ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ میں نے وہ چیز ہے, وہ بوٹی یا وہ چیز نہ اٹھا لی جس کی میرے باپ پہ نظر ہو یا والدہ کی نظر ہو, اور میرے سارے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں. دس لیول تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے رولز ہونے چاہیے لائف میں. آپ کا ایگو ہے, آپ کی پرسنالٹی ہے, آپ کا سب کچھ ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو پیرنٹس دیر از نو رولز. ایگزیکٹلی, اپنے سارے رولز توڑ دیں. ایگزیکٹلی, اپنے قرآن میں آتا ہے اپنے پروں کو ان کے نیچے بچھا دیں, من الذل, ہیوملٹی کے ساتھ. تو پیرنٹس کے سامنے نا آپ غلام بن جائیں, آپ سرونٹ بن جائیں. صحیح. ہاں, اس میں بیلنس یہ بھی اسٹرائک کرنا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی ماماز بوائے ہوتے ہیں. ڈونٹ بی اے پرسن جو کہ قوام نہیں ہے گھر کا. ماں کی خدمت, ماں کا پیار, ماں کا پاؤں دبائیں, اور ماں کے پاؤں دھو کے پئیں, لیکن بیوی کو بھی اس کی رسپیکٹ دیں. بیلنس آؤٹ لازمی. اصل میں پیرنٹس کی بات ماننی ہے, وہ تو فرض ہے, بٹ وہی بات ہے کچھ سینیریوز میں اگر وہ آپ کو کوئی ایسا کام کہہ رہے ہیں جس میں کسی اور کے ساتھ ظلم زیادتی ہو جائے, یا آپ کی اپنی دینی کوئی ذمہ داریاں چھوٹ رہی ہیں, تو وہاں پہ یو کین سے نو. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ایک دیر از اے باؤنڈری ایز ویل, بٹ ہاں یار جو چھوٹے موٹے کام ہیں جو آپ کی ڈے ٹو ڈے روٹین کی چیزیں, اس میں تو آپ نے چون چنا بھی نہیں کرنی. ہاں, پیرنٹس کی ہر معاملے میں بات ماننی ہے, سوائے وہ جب اللہ سے نافرمانی کا حکم دیں. قرآن میں بھی آتا ہے نا, جی ہاں, فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا, پھر ان کے اطاعت نہ کریں. لیکن کیا بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ ابا جی آپ مجھے شرک کرنے کا بول رہے ہیں, ابا جی آپ مجھے اپنی وائف کو طلاق دینے کا بول رہے ہیں, جیسے میری بدتمیزی نہیں کرنی. معروف احسان, ایپیٹمی آف ایکسیلنس. اور ایون وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق, کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جب خالق کی نافرمانی کی جا رہی ہے. اچھا, اس میں ہم لوگ کا ٹاپک تھوڑا سا وہ فیملی والے زیادہ ہو گئے, لیکن ایک جو ٹین ایج لاٹ ہے جو ان میرڈ ہے, ہاں جی, یا پھر جو شادی ہو کے بڑے ہو گئے ہیں, یا جن کے پیرنٹس بہت اولڈ ایج میں آ گئے ہیں, یا جل کے اسپیشلی وہ جن کے پیرنٹس ابھی ینگ ہیں. مطلب اب کیوں مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمارا جو یہ ٹین ایج والا ہوتا ہے نا, ان کے تو پیرنٹس بڑے ہٹے کٹے نوجوان, ابھی تک وہ خدمت ہی کر رہے ہیں. مطلب اٹس ناٹ کہ بچوں کو موقع ہی نہیں مل رہا, وہ آ رہے ہیں اے لیولز والے بچے اور او لیولز والے گھر میں آتے ہیں, ان کو کھانے پیش کیے جا رہے ہیں, شام میں باپ بھی چیزیں وہ ٹیوشن سینٹر پہ کہہ رہا تھا نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. ان پیرنٹس ان بچوں کو بھی ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کہ واٹ شوڈ دے بی ڈوئنگ دین ٹورڈز دیئر پیرنٹس. وہ لاٹ تو باپ کو ATM سمجھتی ہے اور ماں کو میڈ سمجھتی ہے, ایسے ہی لٹرلی. مطلب میں تو پڑھایا بھی ہوا ہے نا اس لاٹ کو, وہ لیول اے لیولس کے ساتھ. تو وہ اب ڈوپامین اتنا ہائی ہے آج کی جنریشن کا کہ آل دے تھنک اباؤٹ از می 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 اینڈ می. میں نے کبھی اتنے سخت جملے برو کسی جنریشن کو نہیں کہتے سنا. ہم نے بھی ٹین ایج گزاری ہے, بٹ آئی نیور اٹرڈ سچ سینٹینسز نور آئی ایور لسن ٹو سچ سینٹینسز کہ آئی ہیٹ مائی فادر, آئی ہیٹ مائی موم.
مجھے چھوٹی چھوٹی بچیاں 13-14 سال کی ایک بار ایک وہ باجی تھیں کوئی وہ لائی تھیں ہمارے یوتھ کلب ہی, تو شی ایکچولی اٹڈ دس ورڈ آئی ہیٹ مائی موم. اور ہیٹڈ کی وجہ کیا تھی کہ ماں جو ہے وہ کورین کوئی بینڈ تھا وہ سننے سے منع کرتی تھی, پاپ بی ٹی ایس جو بھی تھا. بہرحال ماں جو ہے وہ تھوڑا موبائل لے لیتی تھی, ٹھیک ہے نا, اور خرافات سے بچاتی تھی. تو میں آئی واز شاک, میں نے کہا کہ ڈو یو ہیٹ یور مام, ڈو یو ایون نو ہیٹ وٹ اٹ مینس, کتنا اسٹرانگ ورڈ ہے یہ. تو یہ جو لاٹ ہے نا برو, اللہ معاف کرے, خسر دنیا والآخرہ, میں بتاؤں یہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر دیں گے اگر انہیں ماں باپ کی اطاعت نہ کی اور ماں باپ کی فرمانداری نہ کی. واللہ یہ اتنا بڑا لاس ہے نا, آپ کو لگ پتہ جائے گا جب آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے اگر ماں باپ کو ٹائم نہ دیا. گالیاں دیتے ہیں, یہ گالیاں دیتے ہیں ماں کو, مطلب ماں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. آج آپ دیکھیں یہ جو 7-8 کلاس کے بچے ہیں, ایگریشن کتنی زیادہ ہے, اور تھوڑا سا انہیں روکا جائے کسی چیز سے اور دے تھنک کہ دے آر دیئر ٹو سرو اس, پیرنٹس ہمیں سرو کر رہے ہیں. تو کہ کوئی دور ہوتا تھا کہ یہی بچے پیرنٹس کو نا ذرا کوئی خدمت کرتے تھے, کوئی دوائی پوچھتے تھے, کوئی چیز باہر سے لا کر دے دیتے تھے. بٹ ناؤ اٹس ٹوٹلی ریورس, اور پیرنٹس پریشان ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. ہمارے پاس کئی پیرنٹس آتے ہیں برو, دیکھیں پیرنٹس کو بھی تھوڑا نا میں سمجھاؤں گا کہ آپ نے پہلی بات دینی تربیت پہ توجہ ہی کوئی نہیں دی شروع سے. آپ شروع سے انہیں چیزیں دیتے آئے ہیں, جو وہ مانگتے ہیں آپ دیتے ہیں, آئی پیڈ پکڑاتے آئے ہیں, پیمپر کرتے ہیں, پھر آپ نے انہیں اسکول میں ایسے میں ڈال دیا جس کا تربیت سے تعلق ہی کوئی نہیں, زیرو تعلق ہے. وہاں پہ امیر زادے ہیں سارے, ٹھیک ہے, ان کی سٹوریز یہی ہوتی ہیں کہ میں نے جی یہ چیز لے لی, وہ چیز لے لی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ انہیں اے لیول کے بعد بھیج دیتے ہیں باہر جا کے وہ باہر کی دنیا دیکھ لیتا ہے, وہاں کا لائف سٹائل دیکھ لیتا ہے. اس کے بعد خدا نہ خواستہ وہ کوئی کلبنگ میں, پبنگ میں, ڈرگز میں لگ جائے, یا کوئی کیسینو کا اسے لت پڑ جائے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ واپس آپ جب اسے بلاتے ہیں تو وہ اچھا خاصا خراب ہو چکا ہوتا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اب اسے ٹھیک کر دو. دیکھیں ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ اب وہ ایک دن میں شف والی سکا تو نہیں ہے برو. ہم ایگزیکٹلی وہ پیچھے جو پوری ہسٹری چلتی آ رہی ہے اس کو کون دیکھے گا. سبحان اللہ. تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس لاڈ کو کیسے تربیت کریں. برو دیکھیں لاڈ اور چیز ہے, محبت اور چیز ہے, پیار دیں لیکن لاڈ نہ دیں, لاڈ نہ اٹھائیں ان کا. لاڈ یہ ہے کہ تو ہاں بھائی آج تک اس نے کوئی منہ سے جملہ نہیں نکالا میں نے پورا نہ کیا ہو, پھر بھی بات نہیں مان رہا, یہ آپ ہی غلطی ہے بھائی. آپ نے نو ہی نہیں کیا اس کو, تو اب کیوں مانے, اب کیوں مانے. پہلے بھی نہیں مانتا تھا آپ کی, یعنی کہ پہلے وہ جو کہتا تھا آپ اس کو یس. میں کہتا ہوں کہ پتہ ہے پیرنٹس کو نا تھوڑا سا چترول کریں. میں صرف بتا رہا ہوں کبھی کبھی سرٹن ایج, وہ ڈفرنٹ ایج میں دیکھیں چھوٹا بچہ ہے اس میں پیار ہوا. یہ میں تھوڑا سا نا وہ موڈ میرا آن ہو گیا تھا جو ہماری یعنی ہماری بھی چترول ہوئی ہے برو. آپ کی شیخ محمد علی حافظ اللہ کی چترول ہوئی ہے, ان کی بہت ہوئی ہے, آپ کی بہت. ان کے تو فادر ایس ایچ میں تھے, ان کو وہ کوٹے پڑی ہے, وہ کوٹے پڑی, وہ اپنا غصہ لوگوں پہ نکال رہے تھے, وہ اپنا غصہ لوگوں پہ نکال رہے تھے. وہ بچے پہ بھی ہوتا ہے. آپ کے چھوٹے بھائی کو میرے سے بڑا پیار ملا ہے, وہ تمیزدار تھا نا تھوڑا, وہ تمیزدار تھا خیر الحمدللہ. لیکن یہ کہ وہ لاڈلا ہوتا ہے نا, آخری بچہ لاڈلا بھی ہوتا ہے. پھر پیرنٹس جب اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں وہ تھوڑے سے مائلڈ بھی بن. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو اون یور کڈس, ٹھیک ہے. اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا حق ہے وہ والدین ہے. تو ان کو نا پیرنٹ اپنے بچوں کو اپنا باپ نہ بنائیں, ٹھیک ہے, کہ ان کی طرح آپ مینیپولیٹ ہو رہے ہیں. حدیث ہے نا قیامت کی نشانی میں سے کیا ہے, ان تلد الامۃ ربتہا, لونڈی مالکن بن جائے گی. یعنی اس میں علماء بھی شرح بیان کرتے ہیں کہ جو اولاد ہوگی نا وہ جو خدمت کے لیے پیدا ہوئی وہ خدمت کروانا شروع ہو جائے گی کہ اماں جی یہ کریں. اور میں تو برو میں نے اپنے ناظروں کے سامنے واقعہ دیکھا, میں نے شاید پہلے بھی بتایا ایک دفعہ. میں اسلام آباد میں نا G11 میں ڈیواٹسن کے باہر تھا وہ, اور وہ ایک میں اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھا تو ایک لڑکی ینگ سی, آئی تھنک 15-16 کی ہوگی یا 18 کی ہوگی, وہ ڈیواٹسن سے باہر نکلی اور غصے سے جا رہی ہے اور اپنی گاڑی کے پاس پہنچی اور گاڑی کا اس نے دروازہ کھولا اور وہ لاک تھی گاڑی. اچھا وہ اس نے روڈ کراس کر لی تھی اور گاڑی اکراس دا روڈ تھی, اور اس کی ماں ابھی ڈیواٹسن سے نکل رہی تھی اور اس نے روڈ کراس نہیں کی تھی, یعنی وہ شاپنگ مال سے. اس نے وہیں سے چیخا کھولو اس کو, اور اس کی ماں کافی بوڑھی تھی برو, بہت بوڑھی تھی کہ اس کی کمر بھی جھکی ہوئی تھی, اور وہ ہیوملٹی اور ہمبلنس کے ساتھ چل رہی تھی. اور اس نے ایسے نا واللہ اس کے منہ پہ نا ایسے عجیب سی اسمائل تھی, ایک شرمندگی والی اسمائل نہیں ہوتی, اور اس نے نا ایسے اٹھایا اور ریموٹ کھولا, اور وہ لڑکی ایسے
بیٹھی اندر ڈس کر کے دروازہ برو ایسے نوجوانوں کو اللہ ہدایت دے. میں تو انہیں ایک سینٹینس کہتا ہوں کہ دا کوئکسٹ وے ٹو گیٹ ڈسٹرائڈ ان دس ورلڈ از مس بیہیونگ ود یور مدر. یو اسٹارٹ مس بیہیونگ ود یور مدر اینڈ دین سی کہ وہ جو تباہی آنی تھی وہ اللہ نہ کرے آئے, لیکن وہ بہت جلدی آ جائے گی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آخرت بھی ایڈ کرتے ہیں, آخرت کی تباہی بھی اس میں شامل ہے. آخرت ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے. آپ کی میریٹل لائف دیکھیں آپ کس طرح سفر کرتے ہیں. اچھا وہ جو کارما کا کانسیپٹ ہے نا, کارما ان اسلام, اچھا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے لیے چھوڑتا ہے, کچھ کے لیے کچھ معاف کر دیتا ہے. بٹ پیرنٹس ہے نافرمانی برو, یہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, یہ انسان دیکھتا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں برو کہ اگر تمہارے پیرنٹس ڈرتے ہیں تم سے بات کرتے جی تو سمجھو تمہارا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. دیٹس اٹ, تمہاری تباہی شروع ہو چکی ہے. یعنی شرم آنی چاہیے کہ تمہارے پیرنٹس تم سے ڈریں بات کرتے ہوئے. کیوں ڈر رہے ہیں؟ غصے سے, غصہ کرتا ہے, غصہ کرتی ہے, یہ جھاڑ دے گا. پیرنٹس بوڑھے ہو چکے ہیں بیچارے, ان میں وہ سکت اور طاقت تو نہیں کہ وہ تمہارا مقابلہ کر سکیں. تم شاؤٹ بھی کر سکتے ہو, تم جو فزیکلی بھی اسٹرانگ ہو, ٹھیک ہے, اور تم اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہو اس ایروگینس کا, تو وہ ڈرتے ہیں بیچارے. اسی طرح کہ ہم اسے کوئی نصیحت کریں گے آگے سے ہمیں سخت جواب دے دے گا. تو یقین کریں اگر وہ اس بات سے ڈرنے لگ گئے نا کہ کوئی سخت جواب دے گا, کوئی ہمیں جھاڑ دے گا, تو پھر سمجھو تمہارا ڈاؤن فال شروع ہو چکا. بالکل صحیح ہے. اور بس اللہ سے پناہ مانگو, بالکل اللہ سے استغفار شروع کر دو. یہ تو ہم بالکل دوسری ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں, مطلب یہ ایکسٹریم ہے. جبکہ اصل جو ہے نا, میں بیٹھے یہ سوچا تھا ابھی کہ جو صلۃ الرحم ہے نا, یہ رحم کیا ہے؟ مرسی ہے. اور مرسی اور یہ رحم کرنا پتہ کب ہوتا ہے؟ جب ہوتا ہی تب ہے جب آپ کے ساتھ, اٹس ناٹ فور ٹیٹ فور ٹیٹ والا سین نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرو اور آپ اچھائی کریں. یہ جملہ ہے ہی, یہ ورڈ ہے ہی اس طرح کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بہت اچھا نہیں کرے گا, اینڈ دیٹ کین بی یور پیرنٹس ایز ویل. آپ کے فادر آپ کے ساتھ زیادتیاں کریں گے, ہو سکتا ہے کوئی اتنے ہارش رولس بنا دیں جو آپ کو لگے یار یہ تو بہت ہی سختی ہے, یا مدر کوئی ایسی چیزوں پہ ڈانٹ ڈپٹ کر دیں یا کچھ ایسی وہ باؤنڈری سیٹ کر دیں جو آپ کو لگے یار یہ آج کل دور بالکل یہ انفیئر ہو رہا ہے. سو ہاں دیٹ از وین آپ نے صلۃ الرحم کرنا ہے. یہی ہے کہ اب آپ نے یو نیڈ ٹو بی مرسیفل, یو نیڈ ٹو بی کائنڈ, یو نیڈ ٹو بی سو نائس. اور مجھے لگتا ہے کہ جو انسان نا اپنے ماں باپ کے ساتھ, جو ماں باپ غلط کر رہے ہیں, لیٹس سپوز ظلم کرنے والے ماں باپ, ان کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا, کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. صلہ رحمی ہے یہ برو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ یار میں, آپ اللہ تعالیٰ سے کہنا, اللہ تعالیٰ آئی ایم ڈوئنگ مائی پارٹ اینڈ یو لیو دا ریسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا دل بدل دے, ہو سکتا ہے نہ بھی بدلے, ہو سکتا ہے یہ امتحان آپ کا زندگی بھر کے لیے ہو, بٹ اجر تو ملے گا ہی ملے گا. جیسے آپ نے کہا نا, پرابلی مس بیہیویئر کی ریزن جو ہے نا وہ کوئی پاسٹ کا برا ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں کہ باپ نے سب کے سامنے مار دیا, ماں نے ڈانٹ دیا, اور وہ آپ کے دل میں ابھی تک چیز بیٹھی ہوئی ہے. تو جب صلہ رحمی کزنز اور خالہ اور تائی اور ایکس وزیر سے کرنے حکم ہے تو بالاولیٰ پیرنٹس سے. اور جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا, صلہ رحمی ہے کیا؟ سل من قطعک, جو تجھ سے توڑے اسے جوڑو. واعفو عن من ظلمک, اس کو معاف کرو جو تمہیں ظلم کرے. واعطی علی من حرمک, اس کو عطا کرو جو تم سے روکے. تو پیرنٹس نے تو اتنا تو ظلم نہیں کیا ہوا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دیکھیں سبحان اللہ, پیرنٹس کی خدمت ہر ٹائم پہ واجب ہے. جب پیرنٹس جوان ہیں اور آپ چھوٹے ہیں تبھی واجب ہے. لیکن اگر پیرنٹ کے بالوں میں ایک بال بھی سفید جس دن آ گیا, جس دن وہ دن آیا ان کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے, پھر جو ہے نا فلا تقول لہما اف, پھر آپ نے ایکسٹریم لیول. کیوں؟ کیونکہ پہلے وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے, پہلے آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ تھے, تب بھی آپ کی خدمت فرض تھی. لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان کی بڑھاپے کرتا ہے کہ ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی ایج میں پہنچ جائیں, تو پھر تم نے جو ہلکا سا سلائٹ جیسچر ہے نا وہ بھی نہیں کرنا. کا جو آئی بروز کو اوپر کرنا یا کا ورڈ نکالنا, یہ ایسے کر دینا, ہیڈ شیک کر دینا تھوڑا. دس کین ڈسٹرائے آل آف یور ڈیڈس. اور وہ دیکھیں واللہ میں بتاؤں, the shortest way to earn the best of this world and the hereafter is parents. وہ ایک صحابی کا واقعہ نا, وہ شاید اپنے والد کی ڈیتھ پہ بہت زیادہ رو رہے تھے نا, تو ذرا زیادہ ہو تو باقی نے مجھے آپ اتنا زیادہ کیوں, مطلب اتنا مس کر رہے ہیں, مطلب تو نے کہا وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, بٹ ان کی والدہ کی ڈیتھ آلریڈی ہو چکی تھی. تو اس لائک کہ بیسکلی جو میرا جو شارٹیسٹ اینڈ ایزیسٹ روٹ ٹو جنت آج بند ہو گیا. دس واز دی ایزیسٹ. ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کر لینا. میں سبحان اللہ بتاؤں کہ
یہ پھر بہت میجر ریگریٹ ہے. یہ چھوٹا ریگریٹ نہیں ہے کہ آپ کے ابھی تو آپ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ ہاں جی ماں باپ ہیں, وہ چل پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کی تھوڑا بہت مل لیا, جو بھی کر رہے ہیں. ونس دے آر گون نا, دا ریگریٹس آپ کو ایسے سیپن کرنا شروع کریں گے کہ یار کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا, کاش میں نے وہ جو ٹائم میں نے فضول میں فون پہ 2 گھنٹے گزارا, یا میں نے فضول میں دوستوں کے ساتھ جو بیٹھ کے ٹائم ہوتا, کاش میں نے آ کے اس میں سے آدھا گھنٹہ باپ کو دے دیا ہوتا, 20 منٹ میں نے ماں کو دے دیے ہوتے. کبھی آتے جاتے ہیں نا یار, کوئی مطلب آنیسٹلی بتاؤں, مدر کے لیے آپ بوکے لے جائیں چھوٹا سا, جی ہاں, کوئی ان کی پسند کی کھانے کی چیز ہے وہ لے جائیں باپ کے لیے, جسٹ چھوٹے چھوٹے جیسے, کوئی اتنے بڑے مشکل کام بھی نہیں ہے. مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی, مجھے ایک ڈی ایس پی صاحب نے ریکویسٹ کی تھی, لاہور میں ہوتے ہیں, کہ انہوں نے کہا علی بھائی آج کل نا اسپیشلی اولڈ لاہور میں وہاں پہ پراپرٹی بڑی ایک دم مہنگی ہوئی, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں لیکن ویری ایکسپینسو پراپرٹی. یہ بادشاہی مسجد کے ارد گرد کی وہ بات کر رہے تھے, کہتے علی بھائی قتل تک بات پہنچ جاتی ہے. یعنی بچے دے ایکچولی وانٹ ان کے ماں باپ مر جائیں اور یہ ہمیں مل جائے, اور کانسپریسیز ہوتی ہیں, مطلب لڑائیاں ہوتی ہیں, تعلق توڑا جاتا ہے, پیرنٹس کے خلاف کیسز کیے جاتے ہیں, کورٹ تک جایا جاتا ہے, پیرنٹس کے خلاف کیسز ہوتے ہیں, گھسیٹا جاتا ہے ماں کو, گھسیٹا. انہوں نے خود آنکھوں دیکھا کہتے ہیں کہ ماں کو گریبان سے پکڑا بیٹے نے اس بات پہ کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ اس پہ یہ میرا حق ہے. بھائی ٹھیک ہے, وراثت ہے, انہیریٹنس اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ کورٹ میں بلا لیا, گریبان سے پکڑ لیا. تو یہ بھی بڑا دیکھیں, تھوڑا سا مال تو لے لیں گے چلیں, ہاں, لیکن پھر جو آپ ہمیشہ کی آخرت تباہ کر رہے ہیں نا, اللہ اکبر, اس کا تو پتہ چل جائے گا. مال کی بھی گارنٹی نہیں ہے, نحوست آپ کی زندگی میں شروع ہو گئی جب آپ نے یہ کام. اب وہ مال واللہ عظیم کبھی بینیفٹ نہیں پہنچائے گا آپ کو, آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر پائیں گے. ایسے حالات بنیں گے آپ کے اوپر, آپ کی اولاد کے اوپر, ایسی بیماریاں آ سکتی ہیں کہ جو یہ ماں کو تکلیف دے کے جو مال کمایا ہوگا نا آپ نے. برو اصل میں نا جو ہم کہہ رہے ہیں خدمت کو اگر ہم پریکٹیکل ٹرمز میں ڈیفائن کریں, گیو دیم کوالٹی ٹائم. وین یو ایور ویک اپ بفور گوئنگ سم ویئر, سٹ ود دیم فار ہاف این آور, 15 منٹس بیٹھیں, رسپیکٹ دیں کہ میں جانا, پرمیشن لیں. آپ کی شادی ہوگی, آپ کے بچے ہو گئے ہیں, اور وہ آپ کو کدھر منع کریں گے, بٹ آج میں وہاں چلا جاؤں, سر پوچھ لیں چلا جاؤں. یار ایٹ لیسٹ ان کو نا ان لوپ تو لازمی رکھیں, کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں, کہاں آ رہا ہوں, ان کے ساتھ فون پہ اپڈیٹ کریں, چیزیں بتا کے رکھیں. جب پہنچ جائیں ہر بندے کی جہاں اپڈیٹ کریں کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں. اور اگین میں کہوں گا کہ دیکھیں ہر کسی کی نا اپنی اپنی سرکمسٹانسز ہیں. کسی کی کوئی روٹین ہے, ہو سکتا ہے جس آپ نے کہا صبح ملے, ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا ہو جس کی فادر پہلے نکل جاتے ہیں, وہ لیٹ, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو آپ نے کوالٹی ٹائم ہے نا, وہ اب آپ نے چنکس ڈھونڈنے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی, جو کھانا ہے, کھانا یا چائے یا کوئی اور جو چیز ان کے انٹرسٹ کی ہے, ان کے مطابق, اپنے مطابق نہ کریں. یار مجھے لگتا ہے کہ میں رات کو نا 10 بجے کھانا, اس سے بہت ماں باپ ٹھیک ہے, آپ ان کے وہ شام کو 5 بجے ایڈجسٹ کریں. آپ کے میں نے نا 5 بجے والا ٹائم ہے نا, وہ میں نے فری اپ کرنا ہی کرنا ہے, یا 6 بجے والا, اس ٹائم میں نے مدر کے پاس آ کے چائے پینی ہے, یا فادر کو نا 8 بجے کے ٹائم جو بھی ہے. پھر میرا تو چائے والا سسٹم ہے, چائے نہ کریں, کعوہ کر لیں, اپنا جو ہے نا وہ میری مدر اور مجھے ہم دونوں کو بہت شوق ہے چائے کا. تو ہماری مشہور بھی ہے ود ان دا فیملی کی, جو ان کا ٹی ٹائم ہے نا وہ ذرا تنگ نہ ہو, اور ہماری خاص چائے ہوتی ہے ہماری, وہ کڑک ہوتی ہے اور سپریٹ والی ہوتی ہے, مکس والی نہیں ہوتی. تو ہمارے وہ بنتی, تو وہ ہمارے ایک بڑا یونیک ٹائم, اور سبحان اللہ وہ بڑا ایک مزیدار ٹائم ہوتا ہے کہ سڈنلی نا شاید وہ ایک اسپیسیفائڈ ہے. تو اسی طرح آپ کوئی نہ کوئی ٹائم سیٹ کریں فادر کے ساتھ بھی, مدر کے ساتھ بھی, اور اس کو ان کی اس کے مطابق, تو انشاءاللہ بہت. یو نو ٹیل دیم کہ میں آپ کا نوکر ہوں, میں غلام ہوں آپ کا, آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. محمد بن منقدر رحمہ اللہ, پھر وہ اپنی مدر کو کہتے تھے, گھر میں آتے نا, اب پیار تھا صاحب, گھر میں آ کے نا زمین پہ لیٹ کے نا چیخ رکھتے تھے زمین پہ کہ اماں میرے گال کے اوپر پاؤں رکھیں, اللہ میرے گال کے پاؤں رکھیں تاکہ میرے گناہوں کو اللہ معاف کرے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی محمد منقدر شیخ امام فرام دا آئم آف اہل سنہ, ان کا کہتے ہیں میرا بھائی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور میں ماں کو پاؤں دباتا ہوں. کہتے ہیں I would never want to replace my night with his night. اگر مجھے کہا جائے تم یہ کر لو, کہتے ہیں نہیں, I would never want to replace. اور برو آپ سبحان اللہ, یعنی ریپنگ دس اپ, آپ اسماعیل علیہ السلام ایگزامپل لے لینا. اللہ ابراہیم باپ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی اذبحک ماذا ترى, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, لٹرلی میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیا کہتا ہے تو, کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا, مجھے صبر والوں میں سے پائیں گے. برو یار سبحان اللہ, برو ایک بندہ مال نہیں مانگ رہا, یہ نہیں کہہ رہا جاب سے ریزائن کر دو, یہ نہیں کہہ رہا ایکسپائز,
کہہ رہا ہے میں تو یہ ذبح کر رہا ہوں, تیری لائف کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ کیا کہتے ہو. اور اسماعیل کیا اصل میں نا انبیاء نے ہی پریکٹیکل دکھایا کہ بر الوالدین کیا ہے. طفل ما تو عمر, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اگر پیرنٹس آپ کو کسی بھی چیز کا حکم دینا اور وہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو, یعنی اسماعیلی ایٹیٹیوڈ اپنے اندر. وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا سوری سنا دیں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جی کہ انہوں نے جو اپنی بیان کیا اپنا انٹرو, اس میں والدہ کے بارے میں کہا وبرم بوالدتی سبحان ولم یکن جبارا شقیا, کہ میں اپنی والدہ کے لیے نیک ہوں, یعنی رسپیکٹیبل خدمت کرنے والا ہوں. اور اس لیے اور سارے انبیاء ہی ایسے تھے, اپنی ماں کے سامنے وہ بچے تھے. آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائے نا, اپنی ماں کے سامنے بچے ہی ہیں. تو ایون وہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اسماعیل کے پاس آئے تھے نا, اور ان کے وزٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ابراہیم نے اکیلی زندگی گزاری ٹریولنگ کی اس میں, تو وائف سے پوچھا اسماعیل نکلے ہوئے تھے کیسی زندگی گزری ہے, تو وائف نے کہا کہ بالکل اچھا نہیں ہے, ایسا بھی ہے, مسائل ہیں, یہ تو وہ سارا. تو انہوں نے کہا تھا اچھا اسماعیل کو میسیج دینا کہ ٹو چینج یور ڈور اسٹیپ, اپنا ڈور اسٹیپ چینج کر لینا. اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے میسیج دے دوں گی, میرے کو سمجھ نہیں آیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنی وائف یہ نہ رکھو, یہ ناشکری خاتون ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو وہ بہت پسند ہو خاتون, لیکن ناشکری ہو, باپ کے حکم پہ عمل کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ باپ نبی تھا نا, اور یہ نبی کا ایک طرح سے حکم ہے, ٹھیک ہے. تو آج کل کا باپ یہ نہیں کہا کہ ہاں جی طلاق دو سارا, ہم وہ آج نہیں کہہ رہے. بٹ جب وہ دوبارہ آئے اور اسماعیل پھر باہر نکلے ہوئے تھے, تو ان کی وائف سے انہوں نے پوچھا کیا حالات ہیں, سب کیسے ہیں. انہوں نے کہا الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہوئی ہے. شی واز گریٹفل. تو ابراہیم نے کہا کہ میرے بیٹے کو پیغام دینا کہ کیپ یور ڈور اسٹیپ, اس کو رکھو. تو باپ کی اتنی اطاعت کہ وائف کو چھوڑ دیا, نئی وائف کو لے کے آ گئے اور ذبح کے لیے تیار ہو گئے. تو آئی تھنک یہ نا قرآن کا ہی لیسن ہے اور احادیث کا ہی لیسن ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو منا لیں, کیونکہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو. سر میں دو چھوٹے سے واقعات سنا کے وائنڈ اپ کرتا ہوں. ایک میرے دوست ہیں, آپ بھی انہیں جانتے ہیں, ماشاء اللہ ان کو اللہ نے 10 سال بعد اولاد دی اور بیٹا دیا ماشاء اللہ اللہ رب العالمین نے. اچھا انہوں نے خود سٹوری سنائی, ان کی وائف جاب بھی کرتی ہیں, ان کی والدہ ابھی بیڈ ریڈن ہو گئیں اور کافی ضعیف ہیں, 80+ میں ہیں. تو ہی ٹول می کہ علی بھائی میری بیگم نے واقعی, حالانکہ انہوں نے کہا نہیں بنتا, میں نے فورس بھی نہیں کیا, میڈ رکھی ہوئی ہے, لیکن اس عورت نے حق ادا کر دیا میری والدہ کا خیال رکھنے, اپنے ٹائم نکال کے اسپیشل. اور جاب ایون تو جاب کرتی ہیں, لیکن انہوں نے ماشاءاللہ احسان کے لیول پہ جا کے میری والدہ کو دیکھا, راتیں جاگیں اور بڑی خدمت کی. ول یو بلیو اٹ, اگلے سال اللہ نے اولاد دے دی. دیکھیں اللہ نے اولاد سے نواز. لوگوں کی خدمت ہی ہے. دیکھیں تمام عبادات کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے نا, لوگوں کے ساتھ اچھے ہو. دوسری چیز, ہمارے ایک بھائی ہیں وائی سی کے, آپ بھی جانتے ہیں, اور وہ بیچارے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے والد کے جنازے پہ, نہیں آ سکے, کسی دوسرے ملک سے آ رہے تھے, اور حالانکہ وہ خدمت گزار ہیں والد کے, اچھے بھائی ہیں, لیکن مجبوریوں کے لیے چلا جاتا ہے بندہ. وی انڈرسٹینڈ, ماں باپ بھی کہتے ہیں چلو جاؤ, بٹ وہ لیٹ ہو گئے جنازے سے, تو بڑا روئے, بڑا ان کا ریگریٹ تھا. لیکن ان کے بھائی کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. ان کے بھائی سعودیہ میں تھے, بھائی کو والد کی ڈیتھ سے ٹھیک 3 مہینے پہلے نکال دیا گیا, آؤٹ آف نو ویئر, ڈاؤن سائزنگ. اور بلکہ کہتے ہیں کہ میرا باقاعدہ COO مجھے ملا, کہتا ہے کہ یو شوڈ ہیو بین دا لاسٹ پرسن آن آر مائنڈ فار ڈاؤن سائزنگ, لیکن سم ہاؤ سین ایسا بنا کہ آپ کو ہی جو ہے نا وہ ڈاؤن سائز میں آپ کا نام آیا. ہی سیڈ کہ میں بڑا ڈپریشن میں گیا. ان کے بھائی بتا رہے ہیں ابھی, بڑے بھائی پاکستان آئے تو دیکھا کہ والد میرے ضعیف ہیں بڑے, تو ان کو میری بڑی ضرورت ہے, اور ذرا ہیلتھ بھی ڈاؤن ہو گئی تھی. تو کہتے 3 مہینے میں نے والد کی خدمت کی ہے. بھائی وہاں تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں, بڑا بھائی, اس کو کہتے کہ جب والد مجھے فوت ہوئے تب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے کک آؤٹ کیوں کیا گیا وہاں سے, مجھے ڈریگ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈریگ کیا کہ نکل یہاں سے, جا اپنے والد کو جا کے ساتھ کر. اینڈ ول یو بلیو اٹ, والد کی ڈیتھ کے ہفتے بعد ان کا 2 کمپنیز میں انٹرویو تھا, 3 مہینے جاب نہیں ملی. اور ہی واز ٹیلنگ, مجھے تو نہیں بتا رہے تھے, ہمارے ایک دوست ہیں حیدر کیسر, تو وہ ان کو بتا رہے تھے کہ میرا والد کی ڈیتھ کے ہفتے بعد ہی میرے 2 انٹرویوز ہوئے, اور کہتے ہیں مجھے بڑی امید ہے کہ مجھے جاب مل جائے گی. تو برو دیکھیں کیا اس کی قسمت تھی کہ جاب سے تو نکالا گیا, لیکن ہی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو اسپینڈ لاسٹ 3 months آف ہز فادر ود ہم, اور
کیا جنت کمائی ہے اس نے, اور اللہ تعالیٰ رزق بھی دے گا. عسیٰ ان تقرؤوا شیئا وہو خیر لکم, کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی بٹ ہماری اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے. بے شک بے شک. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا بنائے. آمین آمین. اور اگر آپ سے کوئی شارٹ کمنگ ہو بھی رہی ہے تو میک دس دعا کثرت سے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ کثرت سے ریپیٹیشن پہ مانگیں اگر آپ سے کوئی کمی ہو رہی ہے تو, اور اگر نہیں بھی ہو رہی تب بھی مانگیں انشاءاللہ, کیونکہ دس مائٹ یعنی پروو کہ آپ اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرتے رہے اور ان کی نجات کا باعث بن جائے. بارک اللہ فیکم جی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.